السلام علیکم ڈیئر ریڈرس، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو آج میں آپ لوگوں کے ساتھ جو ناول لے کے آئی ہوں وہ ایج ڈفرینس ہے، تو امید کرتی ہوں کہ آپ سب کو یہ ناول پسند آئے گا۔ جس نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لے، چینل کو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور چلے اب ہم اسے پڑھنا سٹارٹ کرتے ہیں۔ وہ یونیورسٹی سے نکل ہی رہا تھا جب اسے زونی کی کال آئی تھی۔ ہاں بولو، اس نے بائک سٹارٹ کرنا شروع کی۔ میں نے تمہیں دوائی کا پرچہ اور سامان کے پیسے دیے تھے، یاد سے لے آنا یار۔ زونی کی تھکی ہوئی سی آواز آئی تھی۔ آفس ٹائمنگز میں اسے موت آتی تھی۔ ہاں ہاں یار، بس یونیورسٹی سے نکل ہی رہا ہوں، امی کے بھی 2-3 کام نپٹانے ہوئے ہیں، آتا اور لے آؤں گا، دیر ہو جائے گی۔ بعد نے اسے اپنا پورا پروگرام بتایا تھا۔ ارے بھی جلدی آنا، دلہن بیگم کو دوا دوں گی، پھر کچن سیٹ کرنا ہے۔ میں آج ہاف ڈے لے کر آ جاؤں گی، تم بس جلدی سے آنے کی کرو۔ زنیشہ نے تیزی سے کام نپٹاتے ہی کال کاٹی تھی۔ فائل سے کھسکا کے اس نے سر کے نیچے ٹکا لیا تھا۔ وہ 3 بجے کے قریب گھر میں داخل ہوئی تھی۔ آپو نے پہلے اسے پھر گھڑی کو دیکھا تھا۔ خیریت؟ ان کی نظر سوالیہ تھی۔ اس کی آفس ٹائمنگ تو 9 سے 5 تھی۔ وہ ایک چھوٹی سی فارم میں مینیجر تھی۔ جی بس اس نے خود کو صوفے پر گرایا تھا۔ گروسری ختم تھی، بعد لیتا آئے گا، وہ سب کام نپٹانے ہیں۔ ماسی کو رات میں بلا کر مشین لگوا لوں گی، آپ ذرا دیکھ لیجیے گا کہ میں دلہن بھابھی کو دوا دے آؤں۔ پھر اس نے اپنی نرم انگلیوں سے اپنے سر دباتے ہوئے نغمہ آپو کو پورے پروگرام کے بارے میں بتایا تھا۔ ایک تھکن سی اس پر ہمہ وقت طاری رہتی تھی۔ وہ جانتی تھی سب ٹھیک ہے، یہ کر لینا، کل صبح صحیح سے گھر بھی صاف کروا دوں گی۔ بہت ڈیلی ہے، پورے ہفتے میلہ بہت دھول ہے، پورے ہفتے میلا کر جاتی ہے سب۔ انہوں نے ماسی کی حرکتیں بھی اس کی گوش سے گزار دی تھی۔ دادا کو اس کے سر پر چھوڑ دیا کریں آپ، وہ شرارت سے مسکراتے ہوئے بولی تھی۔ چل ہٹ، وہ اس کا مذاق سمجھتے ہوئے ہنس کر بولی تھی۔ وہ بھی تا دیر مسکراتی رہی تھی۔ اس بھوت کو ایک کال آپ بھی کر دیں تاکہ جلدی گھر آ جائے۔ اس نے بات کی طرف اشارہ کیا تھا۔ ہاں کرتی ہوں، اس لڑکے کی میرے علاوہ بھی 10 مائیں ہیں جو اسے کاموں پر لگائے رکھتی ہیں۔ وہ ان کے معصوم سے انداز پر قہقہ لگا کے ہنسی تھی۔ کچن اپنی میت میں صاف کروا کر اس نے سامان سیٹ کیا تھا۔ دھلے ہوئے سارے کپڑے اور ماسی کو آپو کے حوالے کر کے وہ پڑوس کی جانب چل پڑی تھی۔ دلہن بیگم اپنی محسوس آرامدہ کرسی پر بیٹھی آپ غم میں غم تھی۔ وہ آہستگی سے چلتی ہوئی دعائیں ٹیبل پر رکھ کر ان کے گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ گئے تھے۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے کتاب ایک طرف کی اور اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا تھا، بڑی ہی محبت سے، شفقت سے۔ کب آئی تم؟ وہ نرمی سے پوچھ رہی تھی۔ 20 سال ہو گئے ہیں اب تو، اس نے تھکے ہوئے انداز میں جواب دیا اور نم آنکھوں سے سر اٹھا کر ان کو دیکھا تھا۔ ان کے لمس سے کسی کا لمس اس کے رگوں پہ میں اتر جاتا تھا، ان کی خوشبو سے کسی کی خوشبو میں لے جاتی تھی۔ وہ ہمیشہ انہیں چھو کر سکون اپنے اندر اتارتی تھی۔ ان کے آگے روتے ہوئے اسے کبھی بھی شرمندگی نہیں ہوتی تھی۔ وہ بچپن سے آج تک اس کا رونا ہنسنا دیکھتی آ رہی تھی، مگر اب اس کے آنسو انہیں بھی اداس کر دیتے تھے۔ انہوں نے اپنا شفقت بھرا ہاتھ اس کے سر پر پھیرا تھا۔ کئی آنسو بغاوت کر کے پلکوں کی قید سے نکلے تھے۔ زونی میری جان، وہ پیار سے بولی تھی۔ جی دلہن بیگم، اس نے تھکے ہوئے انداز میں آنسو صاف کیے تھے۔ یہ روز کی کہانی تھی، معاف کر دو اسے۔ ان کا انداز شکستہ تھا۔ بابا، وہ پوری قوت سے چیخی تھی۔ اس کی آواز بند کمرے کو چیرتی ہوئی گھر کے در و دیوار سے ٹکرائی تھی۔ صادق حسن نے آفاق صاحب کو بیٹے کے جنازے کے پاس سے سہارا دے کر اٹھانے کی کوشش کی تھی۔ نغمہ کے بین دلہن بیگم کا دل چیر رہے تھے۔ انہوں نے چیخ کی آواز سن کر اوپر والے کمرے کی جانب بھیگی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ خدا کرے تم کبھی واپس نہ آؤ میر۔ ایک ان کے سینے سے خارج ہوئی تھی جو امریکہ کی فضاؤں تک شاید ہی پہنچی تھی۔ جب تک وہ آ نہیں جاتا میں کچھ نہیں کہہ سکتی، زنیشہ نے اداس لہجے میں انہیں جواب دیا تھا۔ وہ یاسیت سے مسکرائی تھی۔ آپ کی دعا لاتی ہوں، آپ سو پی لیں آج۔ وہ وہاں سے اٹھتے ہوئے کچن کا رخ کرنے لگی تھی۔ اس گھر سے، یہاں کے مکینوں سے اسے انسیت پرانی تھی۔ اس کا جسم اپنے گھر میں اور روح اس گھر کے در و دیوار میں بستی تھی۔ آفاق صاحب اپنے بیٹے اور بیٹی کے ساتھ کراچی کے ایک صاف ستھرے پوش علاقے کے مکین تھے۔ وہ بیٹا ہارون آفاق اپنی بیوی کی مختصر حالت کے انتقال کے بعد ساری توجہ اپنی اکلوتی نور نظر زنیشہ کی طرف کر چکا تھا، جبکہ بیٹی نغمہ آفاق شادی کے کچھ عرصہ بعد بیوہ ہو کر باپ کے گھر آ گئی تھی۔ ان کی توجہ کا مرکز اپنا بیٹا عباد اور بھتیجے تھے۔ آفاق صاحب ریٹائرڈ پروفیسر تھے، جبکہ ہارون اپنے پڑوسی اور بہترین دوست صادق حسن اور ان کے سالے میر آغا کے ساتھ مل کر بزنس چلا رہے تھے۔ صادق کی شادی کے وقت زنیشہ گود میں تھی۔ 2 سال کی وہ پری سب کے دل کا قرار تھی۔ ہارون بیٹی کو دیکھ دیکھ کر جیتا تھا، نغمہ بھتیجے پر نثار رہتی، اور جس دن سارا دلہن بھابھی کو پتہ چلا کہ وہ اولاد جیسی نعمت سے سرفراز نہیں ہو سکتی تو انہوں نے زونی پر اپنی تمام ممتا نچھاور کر دی تھی۔ بات کو اپنی اس کزن سے سخت چڑ تھی جس نے بچپن سے لے کر اب تک سب کی محبتوں کا خراج اکیلے وصول کیا تھا۔ وہ میٹنگ کے لیے نکل رہا تھا جب وہ سامنے سے اپنے بائک پر سوار اس کی کار کے آگے آئی تھی۔
टाइट ब्लू जीन्स पर जर्द छोटी सी शर्ट पहने बालों को आज़ाद छोड़े वो 9 साल बच्ची इसके आगे साइकिल से उतर कर तन के खड़ी हो गई थी। सफ़ेद और गुलाबी रंगत मुलायम सी गुड़िया। मीर ने नाजुक सी कमर पर इसका हाथ टका देखकर बमुश्किल अपनी मुस्कुराहट दबाई थी। क्या हुआ भई? वो मासूमियत से गोया हुआ था। हुआ नहीं, अभी होगा। मीर के बच्चे। इसने दान कुछ कचा कर इसे देखा था और आन की आन में इसकी गाड़ी का टायर पंचर किया था। हैं वो बौखलाया सा इसे देखता रह गया था। यह हारून की आफत किसी दिन ज़ाया होगी इसके हाथों से। इसने तहिया कर लिया था। तुमने बाबा को क्यों बताया था कि मैं पार्क तक निकल गई थी? इतने बड़े हो, तमीज़ नहीं है कि सीक्रेट भी रखते हैं किसी का। वो मुंह फुलाए इस पर जोर से चलाई थी। हाँ हाँ। मीर गाड़ी पर हाथ रखते बेसाख्ता इसके अंदाज पर हंसा था। इसके लिए जूनी के तेवर नए नहीं थे। उसके तर्ज तखातुब से मुखातिब था, महफूज हुआ था। इतने तेवर इसकी सर्कल की लड़कियां नहीं दिखाती थी जितने ये इससे 18 साल छोटी बच्ची के थे। वो वाहिद थी जिसने मीर आका के कान के महल तक देख रखी थी। तुमने भी तो सारा अब्बा को बताया मैं किसी लड़की के साथ था। इसने मीर ने भी इसके करतूत याद दिलाए थे। वो दोनों एक दूसरे की बातें छुपाते भी थे और खोल भी देते थे। इतना डांटा बाबा ने मुझे। वो हंस लहजे में बोली थी। हाँ तो आपा ने भी तो मुझे बाल की खाल निकाली थी इस दिन। वो भी बिगड़ कर बोला था। दोनों गाड़ी से टेक लगाए घर के करीब सड़क पर बैठे थे। सारा आपा ने अपने कमरे की खिड़की से मंजर देखा था। वो जब गोद की थी तब से मीर की गोद में रहती थी। वो इसे अपनी यूनिवर्सिटी तक ले जाता करता था और जब भी मौका मिलता बाइक पर इसे बिठाकर उड़ा ले जाता। ये बात पीछे रोता हुआ मीर भाई करता रह जाता। हारून ने मीर से वक्त मांगकर जूनी और इबाद को ट्यूशन के लिए मीर के पास ही लगा दिया था। वो इसे ज़्यादा एतबार किसी पर नहीं कर सकते थे और मीर का घर तो यूँ भी जूनी का दूसरा घर था। वो ऑफिस में था जब इसे सारा आपा की कॉल आई थी। मीर जल्दी घर आ जा, जूनी का एक्सीडेंट हो गया है। वो रो पड़ी थी। मीर के तो पैरों तले ज़मीन निकल गई थी। कहाँ हैं आप लोग? वो जल्दी से ऑफिस से निकला था। हम लोग हॉस्पिटल में हारून भाई को ला रहे हैं, रास्ते में हैं। उन्होंने तफसील बताकर फ़ोन बंद कर दिया। वो बहुत रश रफ करता हुआ हॉस्पिटल पहुंचा था। सामने ही कॉरिडोर में सब इसे नजर आ गया था। तेजी से दादा के पास पहुंचा। एक तरफ से इसने सारा आपा को अपने बाजू के घेरे में लेकर तसल्ली दी थी। कैसे हो गया भाई? इसने बैग वक्त हारून और सादक अपने बिनोई को सवाली नज़र से देखते हुए पूछा था। मैं ऑफिस से घर आकर बैठा जिद कर रही थी मीर के आइसक्रीम खाने जाऊंगी। तुम्हारी मीटिंग थी इसे बताया भी, फिर भी भागती हुई घर से निकली। कोई कार आ रही थी, तेज रकन मारती हुई चली गई। इलाके की नहीं थी, गाड़ी पता करवा लिया। उन्होंने रंजज़दा लहजे में सारी कहानी इसके गोश की थी। मैं बता रहा हूँ आपको, ये मेरे हाथों ज़ाया होगी, पागल कहीं की। से इसके गुस्से में शदीद फिक्र थी। डॉक्टर्स ने बाहर आकर खैरियत की इत्तला दी तो सबकी जान में जान आई थी। दादा शुक्र अदा करते हुए कुर्सी पर बैठे थे। मेरी इजाज़त लेकर कमरे की तरफ बढ़ा था। इसका नाजुक वजूद पट्टियों में जकड़ा देखकर इसके दिल को कुछ हुआ था। वो लब काटता हुआ इसके करीब गया था। वो अभी भी बेहोश थी। इसने झुककर इसके जख्मी माथे को चूमा था। सारा आपा जो कमरे में दाखिल हो रही थी इसकी बेख्तियारी अमल पर ठड़क गई थी। 2 हफ्ते के मुकम्मल बेड रेस्ट और देखभाल के बाद वो फिर से उछलती कूदती मीर के कमरे में मौजूद थी, जिसे मुकम्मल नज़रअंदाज करने की नाकाम कोशिश करता फाइल पर झुका हुआ था। बात करो मुझसे वरना, उसे आंखें घुमा घुमा कर धमकाते हुए बोली थी। वरना इसने फाइल एक तरफ करके बड़े सुकून से सीने पर हाथ लिबड़ के अपना पूरा रुख इसकी जानिब किया था। वरना मैं तुम्हारी फाइल में फाड़ दूंगी मीर। वो जमा जमा के बोलती उसकी मजीद करीब हुई थी। तुम्हारे बाप की है, बाप तक नहीं जाओ। वो उंगली उठाकर बोली थी। अरे तुम्हारे बाप की ही फाइल है। वो हंसते हुए बोला था। हारून भाई ने दी थी कि मैं देख लूँ। वो शरारत से देख रहा था। की वो भी मुंह पर हाथ रखकर हंसती थी। सफ़ेद पजामे पर नीली फ्राक पहने वालों में छोटे छोटे क्लिप्स लगाए वो मोहनी सी मूर्ति मीर के कंधों से लटकी पड़ी थी। मीर को अपना आप इसके आगे कंग लग रहा था, जैसे जिसके हाथों में वो नाजुक सी हीरोइन हवा करती थी। मीर मुझे समंदर ले चलो प्लीज़। उसके कान में घुसी पड़ी थी। वो नरमाहट को महसूस करता हुआ बेड पर से साथ लेकर गिरा था। यार, वो एक हाथ के बल बेड पर लेटता हुआ इसकी तरफ मुड़ा था। वो भी इसे कॉपी करते हुए यकसा पोजीशन में आई थी। प्लीज़। वो मुंह बसोड़ते हुए बोली थी। अब्बा ऑफिस में है, दादा को भी लेंगे और इस भूत को भी। इसने पूरा समूह बनाते हुए बात का भी जिक्र किया था। दोनों की माँ वक्त जंग रहती ऊपर तले के थे, बामुश्किल ही बनती थी। मीर तो था ही इसकी साइड शुरू से। बाकी अफराद को भी वो मासूम से शक्ल दिखाकर अपनी तरफ कर लेती थी। बात जल जल कर काला हो जाता। वो सारा आपा और हारून भाई को इन्फॉर्म करके गाड़ी निकाल रहा था जब दादा इसका और इबाद का हाथ पकड़ के सामने आते हुए दिखाई दिए थे। बेटा ध्यान से लेकर जाना, दोनों को मेरी हिम्मत नहीं जाने की। उन्होंने अपनी तरफ से माजरत करके दोनों को गाड़ी में सवार किया था। वो पूरे इस्तेहाक से मीर के साथ आगे बैठी थी, जबकि इबाद अपने खेल का सामान लेकर पीछे फैल कर बैठ गया था। वो गूगल से चढ़ाता हुआ बैग मिरर सेट करने लगा। मीर इसे हम वहीं फेंक कर आएंगे। गाड़ी इलाके से निकली तो उसने डरावनी आवाज़ बनाकर बात को छेड़ा था। हाँ, इसलिए लेकर जा रहे हैं इसे। अब देखता हूँ कैसे तंग करता है तुम्हें। मीर ने अदाकारी करते हुए इसका भरपूर साथ दिया था। बात की सीटी गुम हुई थी, मैं अम्मी को बताऊंगा। बाद ने रोने वाला ही हो गया था। बस वापस आओगे तो बताओगे ना। और वो और मीर एक साथ हंसने लगे थे। वो हंसते हुए मीर के शान से टिक गई थी। इसने भी पूरी मादगी से इसे बाजू के घेरे में ले लिया था। बाद ने छिड़कर दोनों को देखा।
سمندر پہنچ کے اس کی خوشی دیدنی تھی، وہ پاگلوں کی طرح ہوا میں اڑ رہی تھی۔ بات ایک طرف اپنی بال سے کھیل رہا تھا، میر نے گاڑی پارک کر کے کنارے پر ہی بیٹھنا مناسب سمجھا، اسے یوں بھی سگریٹ کی شدید طلب ہو رہی تھی۔ وہ مسرور سے اسے ہنستا ہوا کھیلتا دیکھ رہا تھا۔ اے میر بھائی، میرے ساتھ بیٹ بال کھیلیں۔ بعد میں اسے اکیلے بیٹھے دیکھ کر مسرور میں سفر کی تھی، زونی تو آنے جانے والوں پر پانی پھینک پھینک کر ادھر ادھر ہو رہی تھی۔ وہ صرف اتنا کو نظروں کی ساحل میں لیے بیٹھا تھا، بات کی بات پر چونکا۔ اچھا آ جاؤ، اس نے اوفر ٹھکرانا مناسب نہ سمجھا۔ تم وکٹ بناؤ، میں زونی کو لے کر آتا ہوں۔ وہ ہاتھ جھاڑتا ہوا اس کی طرف آیا تھا۔ چلو زونی، کرکٹ کھیلتے ہیں۔ اس کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہوا کھڑا ہوا تھا۔ اس نے بیٹھے بیٹھے آنکھیں اٹھا کے اسے دیکھا، پیچھے ٹھاٹھے مارتا سمندر اس کی آنکھوں سے مات کھا رہا تھا۔ میر جہاں کا تہاں کھڑا رہ گیا تھا۔ شام کی نارنجی سمندر کی لائٹوں میں گھلنا شروع ہو چکی تھی۔ زونی نے اپنے نازک نرم ہاتھ اس کے بڑے سے پھیلے ہوئے ہاتھ کی انگلیوں کو تھاما۔ وہ یکٹک اسے دیکھ رہا تھا۔ زونی کے چہرے پر شام کے سائے سے لہرائے تھے۔ اس نے اس کا نازک ہاتھ مضبوطی سے پکڑا، فیصلہ ہو چکا تھا۔ میں کیسے جاؤں گا؟ اس نے بے یقینی سے سارا آپا کو دیکھا جو اس کی حیرانی پر حیران ہو رہی تھی۔ کیا مطلب تم کیسے؟ وہ بگڑ کر بولی تھی۔ پھوپھو نے اتنے اصرار سے بلایا ہے، شادی میں میرے ساتھ شرکت کرنے چلو۔ صادق نے معذرت کر لی ہے، کام کی فکر نہیں کرو، یہ سب دیکھ لیں گے، ایک ہفتے کی بات ہے بس۔ وہ سارا پروگرام بنا کے بیٹھی تھی، شاید اسے بس انفارم کرنا باقی تھا۔ اس کا دل جل کر خاک ہوا تھا۔ ایک ہفتہ لاہور، زونی نے اس کا حشر کر دینا ہے۔ جو وعدے باتیں دونوں نے سمندر سے واپسی پر کیے تھے، سب کے سب پر پانی پھر جاتا۔ کیا سوچے بیٹھے ہو؟ تیاری کر لو، بس کچھ دنوں کی بات ہے، ان کے علاوہ اور کون ہے ہمارا؟ سارا نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ وہ اس وقت 27 سال کا نہیں 7 سال کا بچہ محسوس ہو رہا تھا، جسے زبردستی کہیں لے کر جایا جا رہا ہو۔ رشتے کے نام پر دونوں کے پاس ان کے محروم والدین کی ایک کزن ہی تھی جنہوں نے پھوپھو ہونے کا پورا حق ادا کیا تھا۔ اب شادی کے بعد سارا میر کو اپنے ساتھ ہی کراچی لے آئی تھی تاکہ وہ بھائی کا خیال رکھ سکے، کیونکہ اب پھوپھو میں اتنی سخت نہیں تھی، وہ اپنے بچوں میں مدغم ہو چکی تھی۔ زونی کو بھی لے چلتے ہیں، اس نے بہت سوچ کے ساتھ سارا کو مشورہ دیا تھا۔ ہیں، سارا کی حیرت بجا تھی۔ وہ کیسے جائے گی؟ اس کا اسکول مدرسہ سب ہے۔ نہیں، انہوں نے فوراً اس کا آئیڈیا رد کیا تھا۔ وہ جانتی تھی اس نے زونی کا ہی سوچ کر بولا ہوگا، کیونکہ وہ میر کو کہیں جانے نہیں دیتی تھی۔ ہارون بھائی سے میں بات کر لوں گا۔ میر نے ان کی پریشانی سمجھتے ہوئے مزید خدمات پیش کی۔ بات تو میں بھی کر لوں گی، مگر پرایا شہر اور غیر ذمہ داری ہوتی ہے لڑکیوں کی، میرا دل نہیں مان رہا۔ انہوں نے اپنے خدشات ظاہر کیے تھے۔ آپ کو لگتا ہے میں زونی سے غافل ہوں گا؟ میر نے مسکراتے ہوئے انہیں دیکھا تھا۔ زونی سے تو نہیں ہوگے، مگر اس کی وجہ سے ہم سب سے غافل ہو جاؤ گے تم۔ انہوں نے بھی گہری مسکراہٹ کے ساتھ اصل بات بیان کی تھی۔ میر لاجواب سا ہوا تھا۔ وہ دادا کے پاس بیٹھا تھا جب سامنے سے بات زونی مدرسے سے واپس آتے ہوئے دکھائی دیے تھے۔ بلیک فراک پاجامے پر لال دوپٹہ طریقے سے جمائی وہ سج سج کر چلتی ہوئی آ رہی تھی اور میر کے حواس پر چھا رہی تھی۔ السلام علیکم میر بھائی، یہ بات نے مؤدبانہ انداز میں سلام کیا تھا، جبکہ زونی نے دادا کی موجودگی کی پرواہ کیے بغیر اسے لعنت دکھائی تھی۔ وہ اس کے انداز پر دل کھول کر ہنس رہا تھا۔ چائے لاتی نغمہ؟ ابو نے اسے گھور کے ڈانٹا تھا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے بھائی؟ دادا نے اسے ٹوکا تھا۔ کتنے بڑے ہیں آپ سے؟ میر سلام کیا کرے۔ نغمہ ابو نے بھی اسے فحاشی ڈانٹا تھا۔ مجھے اس سے بات نہیں کرنی۔ وہ سب کو علانیہ سناتے ہوئے اپنے اوپر کمرے کی طرف بھاگ گئی تھی۔ اسے کیا ہوا ہے؟ میر نے اٹھتے ہوئے نغمہ ابو کو مخاطب کرتے پوچھا تھا۔ ارے وہ دلہن آئی تھی، بتا رہی تھی کہ تم لوگ لاہور جا رہے ہو، تب سے منہ بنائے رکھا ہے اس نے۔ دادا نے اس کی مشکل آسان کی تھی۔ ہاں بھابھی آئی تھی، صبح ایک دو کام کروانے تھے مجھ سے۔ نغمہ بھی آگے سے بولی تھی۔ میر نے بے ساختہ بالوں کو پکڑا۔ وہ خود اپنے طریقے سے زونی کو بتا کر جانا چاہتا تھا۔ وہ جتنی تیز تھی، اتنی حساس اور گہری تھی، اتنی کم عمر میں ہی اس نے میر جیسے کو چاروں شانے چت کر رکھا تھا۔ اچھا میں مناتا ہوں اسے، وہ اوپر کی جانب دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ ان لوگوں کے لیے سب نیا نہیں تھا، وہ واقف تھے زونی کے لیے اس کے جو جذبات تھے، مگر جذبات کے دھارے کتنا رخ موڑ چکے تھے اس سے وہ سب انجان تھے۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو وہ اوندھے منہ بیڈ پر پڑی تھی۔ دوپٹہ جو اب تک سر پر تھا اس کے برابر میں پڑا تھا، اس کے پاس چلتا ہوا آیا، برابر میں ہی بیٹھ گیا تھا۔ زونی، میر نے آہستہ سے اس سے پکارا تھا۔ جاؤ تم، وہ بولی تو آواز میں نمی تھی۔ میر کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ تم چلے جاؤ گے تو میں کیا کروں گی؟ بعد میں مجھے تنگ کرے گا۔ وہ اٹھ کر منہ بسوڑتے ہوئے بیٹھ گئی تھی، آنکھوں کے کنارے گیلے ہوئے تھے۔ ارے میر نے اسے تھام کر قریب کیا تھا۔ میں بس 7 دنوں کے لیے جا رہا ہوں اور کال کروں گا وہاں سے، اور یہ بات کو تمہیں سیدھا کر کے جاؤں گا۔ ڈونٹ وری میری جان۔ میر نے اسے ساری تسلی دی، حالانکہ وہ جانتا تھا یہ کافی نہیں ہے، اس کا بس نہیں چل رہا تھا اسے بھیج کے دلاسا دے دے، مگر اسے خود پر قابو پانا پڑا۔ جو بات ذہن میں ہی قیامت اٹھا چکی تھی، وہ اسے لبوں تک کیسے لاتا؟ ایک ہفتہ لاہور میں اس نے کیسے کاٹا، یہ صرف وہ جانتا تھا یا اس کا اللہ؟ سارا آپا تو رشتے داریاں نبھانے میں مگن تھی، اور وہ ہم عمر لڑکیوں کی چٹمٹ دیکھ کر بیزار سا منہ بنا کر 10 دفعہ ہارون بھائی کو کال کر ملا کر زونی سے بات کر چکا تھا۔ میر، اس سے ملو عائزہ۔ سارا آپا نے اسے ہلا کر مخاطب کیا، جو سر جھکائے اپنی اڈیر بن میں لگا ہوا تھا۔ اس کے سر پر کسی لڑکی کو لے کر کھڑی تھی، یہ پھوپھو کے وہ ایبٹ آباد والے بھائی کی بھانجی۔ انہوں نے لمبا چوڑا سا تعارف دیا تھا جو میر کے سر کے اوپر سے گزر گیا تھا۔ ویسے بھی جب دل کہیں لگ جائے تو کہیں دل نہیں اور لگتا۔ میر کا چہرہ سپاٹ تھا۔ عائزہ نے اسلام میں پہل کی تھی، اس نے بہت بے نیازی سے اسلام کا جواب دیا۔ سارا کو اس کا انداز بہت برا لگا، وہ شرمندہ سی نظر آنے لگی تھی۔ آپ جائیں، ہم کر لیں گے بات۔ عائزہ نے دلکشی سے مسکرا کر بات کو مزید آگے بڑھایا۔ وہ آسانی سے ڈرنے والی نہیں تھی۔ میر نے ناگواری سے آپا کو وہاں سے جاتے ہوئے دیکھا اور اسے اپنے سامنے والی کرسی پر بیٹھتے ہوئے دیکھا۔ اب عائزہ اس کے روبرو تھی۔ وہ بلا شبہ ایک پیاری اور پر اعتماد لڑکی تھی، مگر
رچ بس گیا ذہن میں ناصر کسی کا روپ، اب کیا کریں گے ہم، کوئی شاہی کار دیکھ کر میر اسے مکمل نظر انداز کر ادھر ادھر دیکھنے لگا تھا۔ وہ جانتا تھا آپا کا اسے یہاں لانے کا مقصد، لگتا ہے آپ یہاں آ کر خاص انجوائے نہیں کر رہے۔ عائزہ نے اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ دیکھ کر اپنا خیال ظاہر کیا تھا۔ میرا سب کچھ کراچی میں ہے اس لیے، میر نے سر جتانے والے لہجے میں جواب دیا تھا۔ اس کے ایک ہی جملے میں اتنا کچھ تھا کہ اسے سمجھنے میں زیادہ وقت نہیں لگا تھا۔ ایک دم اس کی مسکراہٹ پھیکی پڑی اور میر کی گہری جذب سی مسکراہٹ ابھری تھی۔ وہ کہیں اور ہی ہو آیا تھا فتنہ کہیں کی۔ وہ زیر لب خود سے ہم کلام ہو کر مسکرایا تھا۔ سدرا آپا، سارا آپا نے اسے دور سے مسکراتے دیکھ کر اطمینان کا سانس لیا تھا۔ یقیناً اسے عائزہ پسند آ گئی تھی۔ وہ میر کی جلد از جلد شادی کرنا چاہتی تھی۔ ارے بس پوچھیں مت، مزہ بھی بہت آیا، تھکن بھی بہت ہوگی۔ وہ سب اس وقت میر کے گھر کے لان میں شام کی چائے پی رہے تھے۔ سدرا آپا نے واپس آ کر انہیں چائے پر مدعو کیا تھا۔ ان کے پیچھے صادق کا پورا خیال نغمہ اور دادا نے رکھا تھا۔ ان کے درمیان رشتہ بہت گہرا تھا۔ دونوں فیملیز دو جسم ایک جان کے مانند تھے، اور اس میں سب سے بڑا ہاتھ اعتبار کا تھا جو وہ لوگ ایک دوسرے پر کرتے تھے۔ وہ سب کے درمیان مسکراتے ہوئے چائے پی رہا تھا۔ زونی کے منہ میں کبھی بسکٹ کبھی کیک ڈال کے اسے منانے کی کوشش بھی جاری تھی۔ وہ چیزیں اس کے ہاتھ سے لے کر اپنے منہ میں رکھتی اور پھر منہ بنا بنا کے اسے دیکھ رہی تھی۔ میر اسے سو جان فدا نظروں سے گھرے ہوئے تھا۔ اتنے دنوں بعد اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کی فتنہ ویسے بھی میر جو اس کی اداسی تھی، نہ تمہارے پیچھے ہمیں ڈر ہے یہ تمہاری شادی نہیں ہونے دے گی۔ ہارون بھائی کی بات پر دادا سمیت سب نے کہکہ لگا کے زونی کو دیکھا تھا۔ میر نے کہا تھا اس کی شادی مجھ سے ہوگی۔ زونی کے جملے سے لان میں کوئی دھماکہ سا ہوا تھا۔ میر نے حیرت سے اسے دیکھا، جبکہ سب نے میر کو حیرت سے دیکھا، کہیں کچھ غلط نہ ہو گیا ہو۔ وہ منہ بناتی ہوئی لان سے بھاگ گئی تھی۔ سب ہکا بکا اسے دیکھ کر رہ رہے تھے۔ سارا میر کو عجیب نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ میر گلا کنگال کر کرسی پر آگے ہوا تھا۔ آپ سب اس کے آگے میری شادی کی بات نہ کیا کریں، وہ کتنی پوزیسو ہے مجھے لے کر، بچی ہے تو بھی عقل کہاں۔ میر نے سب کو دیکھتے ہوئے بات بنانا شروع کی۔ سچویشن ہاتھ میں واپس آ رہی تھی۔ وہ مزید بولا، میں نے اس کا دل رکھنے کے لیے ایک دن ایسے ہی کہہ دیا تھا، یہ بڑی ہوگی تو بھول جائے گی۔ سب کے رکے ہوئے سانس بحال ہوئے تھے۔ نغمہ، آپو اور دادا ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرائے تھے۔ ہارون اور صادق بھی اس کی بچگانہ حرکت کو انجوائے کرنے لگے۔ صرف سارا آپا تھی جو سنجیدگی سے میر کو دیکھ رہی تھی، جو ان سے نظریں بچا رہا تھا۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے کیا؟ وہ سب کچھ چھوڑ کر اندر اس کے پاس آیا تھا۔ سب ابھی تک میر کے گھر ہی تھے۔ وہ اپنے کمرے کی کھڑکی سے لگی اداسی سے میر کا گھر دیکھ رہی تھی۔ وہ اس کا بازو پکڑ کر اپنی طرف لے آیا۔ تم جھوٹے ہو، وہ بھی بدتمیزی پر اتری تھی، اور تم بہت ہی چھوٹی ہو۔ آج اپنی بے وقوفی کا احساس ہو رہا ہے مجھے۔ میر سخت طیش میں تھا۔ میں نے کیا کیا؟ وہ معصومی سے پوچھنے لگی تھی۔ میر کا دل چاہا خود کو شوٹ کر لے۔ وہ تو واقعی نادان معصوم تھے، اپنی باتوں اور حرکتوں کی سنگینی سے بے خبر۔ غلطی میر کی طرف سے ہو رہی تھی۔ میر نے نظر بڑھ کے اسے دیکھا۔ گزرتے سالوں میں وہ عمر کے تقاضے بھی پورے کر رہی تھی اور جسمانی حدود بھی پار کر رہی تھی۔ اب وہ 12 سال کی تھی۔ میر کو شدت سے اس کی 16ویں سالگرہ کا انتظار تھا تاکہ وہ اسے اپنے جذبات سے آگاہ کر سکے۔ بتاؤ نا، میں نے کیا کیا؟ مجھ پر چلائے تم، میں تم سے بات نہیں کروں گی، وہ شدید روٹھے پن سے بولی تھی زونی۔ میر نے محبت باز نظروں سے اسے دیکھتے اپنی باہوں میں بھرا تھا۔ آئندہ میری اور اپنی کوئی بھی بات کسی کو نہیں بتانا، کسی کے سامنے نہیں، اوکے؟ اسے سب سے آسان لفظ یہی ملے تھے اس 12 سالہ بچے کو سمجھانے کے لیے جو اس کے دل کا قرار بن گئی تھی، اور یہ قرار کسی قیمت پر نہیں کھونا چاہیے تھا۔ اوکے میر، وہ اس کے گلے میں باہیں ڈال کر پوری سچائی سے گویا ہوئی تھی۔ میر نے بے ساختہ اس کے نرم گال چومے تھے۔ فتنہ ہو تم میری، وہ بھی جذبات سے بولا تھا، جو بولتا ہے وہی ہوتا ہے۔ وہ اپنی دانسیت سے میں اس کا مذاق اڑاتے ہوئے بولی تھی۔ میر اس کی معصومیت پر کھل کر مسکرایا۔ سارا کے قدم کمرے کے باہر جم گئے تھے۔ یہ تم کیا ہر لڑکی میں کیڑے نکال کے ریجیکٹ کر دیتے ہو؟ صادق دیکھے اسے آپ، سارا اس سے شدید خفا ہو رہی تھی۔ جو پچھلے آدھے گھنٹے سے ان کی دکھائی گئی ہر لڑکی کو ریجیکٹ کیا جا رہا تھا۔ صادق اسی کام میں مگن بھائی کی نوک جھوک انجوائے کر رہے تھے۔ شادی اسے کرنی ہے، پسند بھی اس کی ہونی چاہیے۔ صادق نے ووٹ میر کے ڈبے میں ڈال کر پھر سے اپنی فائل دیکھنی شروع کی۔ اسے تو بچیاں پسند آتی ہیں، وہ جل کر بولی تھی، بچیاں بڑی بھی ہو جاتی ہیں۔ صبر، میر کا انداز کچھ جتاتا ہوا تھا۔ تمہاری عمر پر بھی اسٹاپ نہیں آئے گا، بوڑھے ہو جاؤ گے۔ وہ بھی اس کے ہی انداز میں گویا ہوئی تھی۔ وہ دونوں انٹریکٹیو گفتگو کر رہے تھے۔ دیکھ لیں گے، میر ہاتھ جھاڑتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے انداز میں کوئی شرم نہیں تھی۔ سارا نے دکھ سے بھائی کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں بھی سوچ کے سائے تھے۔ وقت کی ایک بات اچھی ہے، جیسا بھی ہو گزر جاتا ہے۔ بیتے برسوں میں دونوں گھرانوں کی محبت تناور پیڑ بن چکی تھی۔ صادق اور ہارون نے مل کر آفس کی ایک نئی برانچ قائم کی جسے مکمل میر آغا سنبھال رہا تھا۔ لاکھ مصروفیات کے بعد بھی نہ تو جذبات میں کمی نہ ہی زونی کی وابستگی میں۔ وہ دونوں اب تک یکجان قالب تھے۔ کچھ بدلا تھا تو زونی کا سراپا، اس کا قد کاٹ، رنگ روپ۔ نغمہ آپو تو بلائے لیتی نہ تھکتی تھی۔ سارا بیگم کی تو جان اس میں اٹکی رہتی تھی۔ روک ٹوک کے باوجود بھی وہ میر سے لٹکنا نہ بھولتی تھی، اور میر تو اسے وجہ حیات مان چکا تھا۔ میر شدت سے منتظر تھا، اور بالآخر اس کی 16ویں سالگرہ آن پہنچی تھی۔ ہارون نے گھر کے لان میں ہی تقریب رکھی تھی، اور یہ بات اب میٹرک کے اسٹوڈنٹ تھے اور میر کی نظر نگرانی سے ہی امتحان کی تیاری کر رہے تھے۔ میر آغا نے زندگی کے 34 سال مکمل کر لیے تھے، اور باقی سارے
سال وہ زونی کی ہمراہی میں گزارنا چاہتا تھا۔ پتلی کا تماشا جاری تھا، تصویر کا مضمون لکھا جا چکا تھا اور میرون پلین قمیض اور پوری دار پاجامے میں بڑی بڑی چاندنی کی جھمکیاں پہنے میر کے ہوش اڑا رہی تھی۔ موم بتی کی روشنی اس کے چہرے پر پڑ کے اسے مزید حسین بنا رہی تھی۔ ہارون بھائی اور دادا اس کے دونوں طرف محافظ بنے کھڑے تھے، اس کے آگے پیچھے نغمہ آپو، سارا آپا اور عباد تھے۔ لون میں سارے قریبی لوگ موجود تھے۔ چہل پہل جاری تھی۔ تم تک آنا تو ایک بلا ٹھہرا، میر اسے دور سے یوں تک رہا تھا جیسے حالے میں کوئی چاند ہو۔ دسمبر کی راتوں میں آسمان کا سینہ چیرتی ہوئی ایک چٹکتی ہوئی روشنی کی لکیر کی طرح وہ اس کے ساتھ پر آ رہی تھی۔ اگر یہ جنگ عشق کی ہے تو دیکھتے ہیں اس میدان میں کون مرتا ہے کون جیتا ہے۔ وہ پورے دم سے سب کو چیرتا ہوا زنیشہ کی طرف بڑھا تھا۔ وائٹ سیدھے پاجامے پر پلین میرون کرتا پہنے ہوئے جگر جگر کرتی نظروں کے ساتھ اس کے سامنے موجود تھا۔ بڑھی ہوئی شیو چہرے پر اس وقت شدید چمک رہی تھی۔ وہ پورے اشتیاق سے ہارون کو سائڈ کرتا ہوا اسے لگ کر کھڑا ہوا تھا۔ وہ کھل کر مسکرائی تھی۔ سارے منظر روشن ہو چکے تھے۔ میر اور زنیشہ، سراپا نے دونوں کی دل ہی دل میں بلائے لی تھی۔ زونی میر نے دیر رات بے قرار ہو کے اسے میسج بھیجا تھا، جانتا تھا دیوانی جاگ کی گفٹ دے کر خوش ہو رہی ہوگی۔ بولو میر، تھوڑی دیر بعد بھی اس کا ریپلائی موصول ہوا تھا۔ وہ جانتا تھا اب بات چیت صبح تک چلے گی، اس لیے مزے سے سر کے نیچے ہاتھ رکھ کر ایک ہاتھ سے ٹائپنگ کرتا ہوا بیڈ پر دراز ہو گیا تھا۔ ادھر زونی بھی سارا بکھیڑا ایک طرف کر کے موبائل لیے اوندے منہ بیڈ پر پڑ گئی تھی۔ کل سنڈے تھا، دونوں بے فکر تھے۔ میر، اس نے دوبارہ میسج ٹائپ کر کے بھیجا تھا، جانے میر، اس نے محبت سے چور ہو کر جواب دیا۔ زونی کی ہنسی نکل پڑی تھی۔ اڑا لو، تم بھی مذاق بنا لو۔ میر نے جلدی سے ٹائپ کیا، اور کس نے اڑایا؟ اس کی ٹائپنگ سپیڈ بھی غضب تھی، چلنے والے کم تھوڑی ہیں۔ اس نے مصنوعی بے چارگی سے ٹائپ کیا تھا اور چاہنے والے زونی کا شوق میسج آیا تھا، بہت ہیں۔ اس نے بھی تپایا تھا، اندھے ہو گئے ہو؟ سامنے بھی زونی تھی۔ نہیں، ایک کی تو اچھی بڑی بڑی آنکھیں ہیں۔ میر بھی پھر میر تھا، معصوم ہوگی۔ زونی پھر ہنسی تھی، پوری فتنہ ہے۔ میر نے لب دانتوں تلے دبائے تھے، جو بولتا ہے وہی ہوتا ہے۔ زونی کو شدید ہنسی آ رہی تھی، میر کا قہقہ بھی بے ساختہ تھا۔ وہ چھپ کے کمرے میں بیٹھی تھی، نیچے سے میر کی غصے بھری آوازیں آ رہی تھیں، فیل ہوئی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، میں آفس سے اتنا تھک کر آتا ہوں، اس نے مذاق بنا لیا ہے، بلائیں اسے۔ وہ شاید نغمہ آپو سے مخاطب تھا۔ عباد کا رزلٹ شاندار تھا، جبکہ وہ حساب میں فیل ہو گئی تھی۔ آپ اس کو بھیجیں، میں اس کا بیگ لے کر جاتا ہوں۔ وہ بولتے ہوئے اٹھا تھا، زونی نیچے آؤ ورنہ میں چلا جاؤں گا کہیں۔ میر نے اپنا ہتھے کنڈا آزمایا تھا۔ وہ یہ دھمکی سنتے ہی سرے سے کمرے سے نکلی تھی، آنکھیں متورم سی تھیں مگر چہرے پر کوئی افسوس نہ تھا۔ میر کو اپنی اتنی محنت ضائع ہونے پر شدید دکھ ہوا تھا۔ وہ چاہتا تھا زونی بہترین مارکس لے تاکہ ہارون بھائی کی نظر میں اس کا گراف اور بلند ہو۔ نالائق! میر نے اس کے آنسوؤں کو اگنور کر کے اسے للکارا تھا۔ وہ دادا کے پیچھے جا چھپی تھی، آج یہ رات تک نہیں آئے گی، کوئی کھانا پانی سے نہیں ملے گا۔ میر نے کھڑے کھڑے سزا سنائی تھی۔ وہ حیرانگی سے اسے دیکھ رہی تھی، جس کے چہرے پر شدید سنجیدگی تھی۔ وہ یقیناً مذاق نہیں کر رہا تھا۔ دادا نے اپنے پیچھے سے اسے ہٹا کر میر کے سامنے کیا تھا۔ میر نے بلا تامل اس کا ہاتھ پکڑا، ایک ہاتھ میں بیگ اور دوسرے ہاتھ میں اس کا ہاتھ تھامے وہ اسے اپنے گھر کی طرف لیا بڑھ گیا تھا۔ وہ سر جھکائے بنا مزاحمت کیے اس کے ساتھ چل پڑی تھی۔ سارا آپا نے دونوں کو اندر آتے دیکھا۔ ہائے میری زونی، میری بچی! اسے اتنا زود رنج دیکھ کر آگے بڑھ رہی تھی کہ میر نے بیگ والا ہاتھ اٹھا کر ایک دم انہیں روکا تھا۔ آپ لوگوں کے لاڈ پیار نے ہی اسے بگاڑا ہے، وہ غصے سے بولا تھا۔ اچھا؟ سارا آپا کا لہجہ اتنا طنز و مزاح سے بھرپور تھا کہ وہ لب کاٹ کے رہ گیا۔ زونی بھی کی کرنے لگی۔ وہ سر پکڑ کر بیٹھ گیا تھا۔ یہ دو عورتیں کبھی نہیں سدھریں گی، میں مذاق نہیں کر رہا محترمہ، حساب میں فیل ہو گئی ہیں۔ میر نے سارا آپا کو بتایا تھا، مجھ سے نہیں پڑھا جاتا۔ زونی نے شدید ناگواری سے منہ بنایا تھا۔ ہائے اللہ، ایسے نہیں کہتے چندا۔ اچھا پڑھو تم۔ سارا آپا نے اسے پچکارتے ہوئے حوصلہ دیا تھا۔ میرے لیے چائے بھجوائیں ذرا۔ وہ اس لیے لیتا ہوا کمرے کی طرف بڑھا تھا۔ زونی جان، تم کیا لوگی؟ وہ محبت سے پوچھ رہی تھی۔ صرف کلاس لے گی اور کچھ نہیں۔ اس سے پہلے میر نے جواب دیا تھا۔ وہ بری طرح میر کو گھور رہی تھی۔ زونی نے بھی غصے سے اسے دیکھا تھا۔ اوپر چلو تم۔ میر دونوں پر ہی دھاڑا تھا۔ سارا کچن اور وہ کمرے کی جانب ایک ساتھ دوڑے تھے۔ کیا سمجھ نہیں آتا تمہیں؟ اس کے سر پر کھڑا پوچھ رہا تھا۔ دل چاہ رہا تھا ایک لگاؤں۔ میر کا غصہ کم ہونے ہی نہیں رہا تھا۔ شرمندہ کروا کے رکھ دیا ہے اس نے ہارون بھائی کے آگے، بہت مشکل لگتی ہے میتھ۔ اس نے نین کٹورے اوپر اٹھائے، چہرے پر جہان بھر کی مایوسی تاری تھی۔ میر کا نظر بچانا مشکل ہو گیا تھا۔ اسے میتھ مشکل لگی اور میر کو اس وقت اپنا ایمان مشکل میں لگا تھا۔ زونی میری جان، میری زندگی، میرا سب کچھ۔ وہ اس کے آگے گھٹنے ٹیک کر بیٹھ گیا تھا۔ نیلی بھیگی آنکھوں کے آگے اس کا غصے سے لال رنگ مان پڑ گیا تھا۔ وہ اس کے ہاتھوں کو تھام کر جھک گیا تھا۔ زونی کے چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ در آئی تھی۔ میر کے دل کی ریاست کی حسین ملکہ، تم مجھے ڈانٹ کے نہیں پڑھاؤ گے اور میں جو بھی بولوں گی وہ بھی
منگوا کے کھلاؤ گی اور وہ جلدی جلدی سوچ رہی تھی اور تم بس میری محنت پہ پانی پھیرتی رہو گی۔ میر نے اس کی ناک کو دبا کے چھیڑا تھا، وہ منہ پر ہاتھ رکھ کر ہنس پڑی تھی۔ اس کے بھرپور وجود کے سامنے زونی کی نازک سی کھلی پڑ رہی تھی۔ میر نے آنکھوں ہی آنکھوں میں اسے جذب کیا تھا۔ میں چیٹنگ کر لوں گی اور آرٹ سے انٹر کر لوں گی، خیر ہے؟ زونی نے چٹکیوں میں معاملہ اڑایا تھا۔ ہیں میر نے آنکھیں گھمائی تھیں۔ میں تمہیں ڈاکٹر بنانا چاہتا ہوں، تم مجھے بیوی بنا لو بس، زونی شرارت سے بولی تھی۔ بڑی تو ہو جاؤ پہلے، میر نے بھی اسے دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ جب تم بڑی ہوگی تو میں صرف تم سے شادی کروں گا، صرف تم سے۔ میر نے اس کے ہاتھوں کو دبایا تھا، وہ یکٹک اسے دیکھنے لگی تھی۔ یہ صحیح نہیں ہے، سارا اور میر مقابل کرسیوں پر بیٹھے تھے۔ زونی جا چکی تھی، صادق ہنوز آفس میں تھے۔ اس میں غلط ہی کیا ہے؟ میر کا لہجہ شکوہ کرنا تھا۔ عمروں میں شدید فرق ہے، ان کے لہجے میں تشویش تھی۔ یہ کسی کتاب میں لکھا ہے کہ محبت ہم عمر سے ہی ہوگی، وہ دو بدو بولا تھا۔ ہارون نے تمہیں کبھی اس نظر سے نہیں دیکھا، ان کا لہجہ سمجھاتا ہوا تھا۔ ہارون کی بیٹی نے اس نظر سے دیکھا ہمیشہ، اس کے لہجے میں چبھن تھی، وہ بچی تھی، اب بالغ ہے۔ میر نے فوراً سارا کی بات کاٹی تھی۔ تمہاری جذباتیت سب لے ڈوبے گی، سارا کو بھی غصہ آ گیا تھا۔ بنور ہے بس، میں ہاتھ پیر مار لوں گا، فکر نہ کرے۔ اس کے لہجے پر امید تھا، اسے باپ کے خلاف نہ کر دینا۔ سارا کو اندیشے گھیرے ہوئے تھے، مجھ سے دغا کرے گی تو سہے گی بھی۔ میر کے لہجے میں آگ سی تپش تھی، سارا دم بخود رہ گئی تھی۔ میں نے ایک عمر خرچ کی تم پر، تم میرا قیمتی اثاثہ ہو۔ میر نے محبت بھرا میسج سینڈ کیا تھا۔ کچھ دیر بعد جواب آیا، دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، آخر اس درد کی دوا کیا ہے؟ اس نے اردو کی کتاب سے شعر پڑھ کے بھیجا تھا۔ میر کا کہکہا وائس روڈ پہ گونجا تھا۔ خدا نخواستہ پڑھی ہو کیا؟ بہت ساری ہنسی کے ساتھ میسج آیا تھا۔ ہاں ہاں، وہ بھی کھل کر ہنسی تھی۔ ہاں، وہ مجھے یہی والے آتے ہیں بس۔ اس نے منہ بنا کر میسج بھیجا تھا۔ ایسے منہ نہ بنایا کرو۔ میر کا میسج آیا، کیوں؟ زونی کا بھی میسج آیا، تم پر پیار آ جاتا ہے۔ میر کا شرارتی میسج آیا تھا مزید۔ زونی نے بھی ہنس کر پوچھا، اچھا میرے سر میں درد ہے، میرا سر دباؤ۔ درد ہے میر، میرا سر دباؤ۔ زونی نے لاڈ سے میسج کیا تھا، یہ ڈیجیٹل چونچلے نہیں اٹھوایا کرو۔ میر نے بمشکل مسکراہٹ دبائی تھی۔ تم مر جاؤ، زونی نے دب کر میسج کیا تھا۔ آمین، میر نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ اللہ نہ کرے۔ زونی نے ایک دم میسج کیا تھا، ہائے۔ میر کو ٹوٹ کر اس پر پیار آیا تھا۔ زونی، میر کی بھاری آواز اس کے کانوں تک وائس نوٹ کے ذریعے آئی تھی، اس کے دل میں عجیب اتھل پتھل ہوئی تھی۔ جذبوں کی گرمی سے وہ دھک اٹھی تھی۔ اس کے ہاتھوں سے موبائل نکل کر تکیے پر گرا تھا، ہتھیلی تر تھی، وہ تکیے میں منہ چھپا گئی تھی۔ میر نے جواب نہ آنے پر اسے کال ملائی تھی۔ ہیلو، اس کی ڈوبی آواز نے زوبی کا دل بھگو دیا تھا۔ بولو۔ زونی کی سانسوں کی رفتار ٹھیک نہیں تھی۔ میرا دل ٹھیک نہیں ہے کچھ۔ میر ہم کلام ہوا تھا، کس نے خراب کیا؟ اس نے معصومیت سے پوچھا تھا۔ تم نے۔ میر نے سارا الزام شرارت سے اس پر دھرا تھا۔ یہ غلط ہے، میں بس دماغ خراب کرتی ہوں۔ زونی کی بھی ہنس مذاق پڑ گئی تھی۔ ہاں فتنہ، میر نے بھی ہنستے کال کاٹ دی تھی۔ میر شادی کیوں نہیں کرتا؟ ہارون نے فائل پر سے نظر اٹھا کر صادق سے دریافت کیا تھا، جو ان کے برابر والی ٹیبل پر بیٹھے لیپ ٹاپ میں سر کھپا رہے تھے۔ دونوں بہن بھائیوں کی آپس کی بات ہے، میں نے تو یہی رائے دی ہے کہ میر کی جو بھی پسند ہو وہاں کر دی جائے۔ میر کی پسند کون ہے؟ ہارون کا سوال بے ساختہ تھا۔ پتہ نہیں کیا چاہتا ہے، صادق بول کر لیپ ٹاپ پر جھکے ہوئے تھے۔ ہارون کی نظر دیوار پر تھی، سوچ کی سوئیاں کہیں اور اٹکی ہوئی تھی۔ زونی اور بات کو لے کر وہ کافی مہینوں بعد سمندر آیا تھا۔ پورے شام کی رات تھی۔ وہ دونوں کو شاپنگ کروانے کے بعد کچھ دیر سی ویو لے آیا تھا اور ارد گرد روشنیاں تھیں، لوگوں کی چہل پہل تھی۔ وہ زونی کا ہاتھ مضبوطی سے تھامے ریت پر چل رہا تھا۔ عباد ساتھ ساتھ تھا۔ تم ہارس رائڈنگ کرو، عباد میں اور زونی یہیں بیٹھے ہیں۔ میر نے گھوڑے والے کو روک کر پیسے دیے تھے۔ عباد خوشی خوشی اس پر بیٹھا، اس میں عام لڑکوں والی تیزی نہیں تھی۔ اس کے حصے کا لڑکا پن بھی زونی کر لیا کرتی تھی۔ وہ عباد کو سوار کروا کر زونی کو لے کر کنارے پر بیٹھ گیا تھا۔ ابھی تو ساتھ چلنا ہے سمندر کی مسافت میں، کنارے پر ہی دیکھیں گے کنارہ کون کرتا ہے۔ رات ابھی شروع ہوئی تھی۔ وہ 10 بجے تک کا وقت لے کر ان دونوں کو 5 بجے گھمانے نکلا تھا۔ اب رات کے 8 بج رہے تھے۔ عباد رائڈ پر تھا، وہ دونوں سمندر سے دور کنارے پر بیٹھے ہوئے تھے۔ سامنے سمندر اپنی ڈولانیاں دکھا رہا تھا، ارد گرد ہر کوئی اپنے آپ میں مصروف تھا۔ اس نے زونی کے چہرے پر آنے والے بال بہت محبت سے اپنے ہاتھوں سے اس کے کان کے پیچھے کیے تھے۔ زونی کو اس کا لمس بہت اپنا لگا تھا۔ اسے کبھی میر کی نظروں میں اپنے لیے کوئی گندگی دکھائی نہیں دیتی تھی۔ اس کا میر تھا، اس کی مانوسیت، اس کی انسیت، اس کا التفات، یہ سب کچھ وہ ہوش سنبھالنے سے پہلے ہی محسوس کرتی آ رہی تھی، اور اب ہوش میں میں بھی اسے یہ سب دل سے قبول تھا۔ ود یو آئی فیل لائک ہوم۔ زونی نے اس کے ہاتھ بازو سے سر ٹکرایا تھا۔ بہت سارا سکون میر کے اندر سما گیا تھا۔ زونی کے سادہ سے اعتراف میں سب کچھ تھا۔ میر کا دل پوری قوت سے دھڑکا تھا۔ زونی، تم صرف میری ہو، میری فتنہ، میں تمہیں بہت سنبھال کے رکھوں گا، میری جان۔ میر نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں پہ لیا تھا۔ عباد کی نظریں
ان دونوں پر پڑی تھی، وہ نہ کہتے ہوئے بھی سب سمجھتا تھا۔ اسے حیرت ہوتی تھی کہ میر بھائی اتنے بڑے ہو کر بھی زونی سے اتنا پیار کیوں کرتے ہیں۔ وہ زونی کو اکیلے میں تنگ کرتا تھا۔ یہ بات صرف اس کی اور زونی کے درمیان تھی۔ وہ اسے بہنوں کی طرح عزیز تھی۔ میر تم مجھ پر غصہ نہیں کیا کرو بس۔ زونی نروٹھے پن سے بولی، تم پر بہت آتا ہے یار، دل چاہتا ہے کچا چبا جاؤں۔ میر نے شرارت سے ہونٹ کاٹا تھا۔ ہیں میں نے کیا کیا؟ اس نے حیرانگی سے پوچھا۔ تم اپنی ہونا، دل چاہتا ہے تم پر ساری کسر نکالوں۔ یہ سب کچھ اوروں کے لیے نہیں کرتا میں، بس تم پر ہے یہ رنگ میرا۔ میر کے جذبات انتہائی درجے سے بڑھ تھے۔ اس کا بھاری لہجہ تمام حقیقت کی غمازی کر رہا تھا۔ زونی مسکراتے ہوئے اس کے بازو سے لگ گئی تھی۔ وہ دونوں ارد گرد سے بے نیاز من و تو کی تصویر بنے ہوئے تھے۔ تھامے تمہارا ہاتھ بہت دور تک چلیں، اب جیت ہو یا مات بہت دور تک چلیں۔ آپ اسے خود بات کر لیں۔ ہارون بھائی میری نہیں سنتا اس معاملے میں۔ سارا نے سامنے سے آتے میر کو دیکھ کر نظر چرائی تھی۔ ہارون اور نغمہ آپا اس کے گھر میں جو تھے، وہ زونی اور عباد کو گھر کے اندر تک چھوڑنے کے لیے آیا تھا، اور اب سامنے ایک اور دریا کا سامنا تھا۔ وہ دونوں کو محبتانہ سلام کرتا ہوا سامنے والے صوفے پر جا بیٹھا تھا۔ بھائی ہمیں تم سے بہت شکایت ہے۔ میر نغمہ آپو مصنوعی خفگی سے بولی تھی، کیوں آپ دونوں کو بھی سمندر جانا تھا؟ وہ بھی شوق ہوا تھا۔ سارا اور نغمہ اونچا ہنسی۔ صادق بھی ساتھ شامل ہوئے تھے، جبکہ ہارون نے صرف مسکرانے پر اکتفا کیا تھا۔ تم ہارون بھائی کی کزن کے لیے مان کیوں نہیں جاتے؟ اچھی بھلی قابل ڈاکٹر لڑکی ہے، تمہیں بھی تو ڈاکٹر پسند ہے نا؟ صادق صاحب نے اسے معاملہ سمجھاتے ہوئے اس کی پسند بھی یاد دلائی تھی۔ میدانے سجا کر سارے گھر گھیرے میں لے چکے تھے۔ ہتھیار چلانے سے وہ قاصر تھا، کیونکہ سب اپنے تھے۔ اس نے شکوہ کناں نظریں سارا کی طرف اٹھائی، جو شرمندہ سی تھی۔ ہارون کو ذاتی طور پر وہ لڑکی بہت پسند ہے۔ صادق نے بات کو آگے کیا تھا تو ہارون بھائی خود سوچنے میر ایک دم روٹھ ہوا تھا۔ سب نے چونک کر انہیں اس سے دیکھا تھا۔ یہ اپنی حد میں نہیں ہے آج کل۔ ہارون کا لہجہ ٹھنڈا اور الفاظ آگ بگولا تھے۔ اپنے حدود کا پتہ ہے مجھے، تبھی سے بس بیٹھا ہوں۔ اس بار وہ بھی سر لہجے میں بولا تھا۔ جب میں موبائل بار بار چمک رہا تھا، زونی کے بعد میسیجز سے بھیج رہی تھی۔ میر کا میدان لگ چکا تھا اور وہ پولیس سرحد پر بس آنے والی تھی۔ دیکھ لو کہیں میری معصوم بیٹی کے پیغام تو نہیں، چیک کر لو۔ ہارون نے سب پر کوئی بم پھوڑا تھا۔ سارا اور صادق تو گھٹ کر رہ گئے تھے۔ نغمہ آپو کے سر پر چھت گرنے والی تھی۔ سب کی حالت عجیب تھی۔ صرف میر حالت سکون میں سینے پر ہاتھ باندھے کھڑا تھا۔ ہارون بھی یار یا پار کی پوزیشن میں آ گئے تھے۔ میں نے سگے بھائیوں جیسا بھروسہ کیا تم پر۔ ہارون غصے سے چیخ پڑے تھے۔ میں نے اس بھروسے کا پورا مان رکھا۔ میر کو کوئی ندامت نہیں تھی۔ صادق تو ہمارے شرمندگی کے نغمہ اور ہارون سے آنکھیں نہیں ملا پا رہا تھا۔ سارا کو دل بے قابو ہوتے جا رہا تھا۔ اسی وقت سے ڈرتی تھی وہ، میری بیٹی معصوم ہے۔ ہارون پھنکارا تھا۔ میں بھی کوئی راہ چلتا ہوا نہیں ہوں ہارون بھائی۔ میر بھی تن کر کھڑا ہوا تھا۔ میں اچھے ماحول میں آپ سے بات کرنا چاہتا تھا بھائی۔ میر نے سچویشن کو قابو کرنے کے لیے خود پر کنٹرول کیا تھا۔ تم نے ایسا سوچا بھی کیسے؟ تمہیں شرم نہیں آئی؟ ایک لمحے کے لیے بھی میرا خیال میری عزت کا پاس نہیں آیا تمہیں؟ وہ میر کے گریباں تک آ گئے تھے۔ میر اس سب کے لیے تیار نہ تھا۔ اس نے جھٹکا دے کر ہارون کو دور کیا تھا۔ وہ بھی طیش میں آ چکا تھا۔ بات اگر زونی کی تھی تو وہ بھی کسی کا لحاظ کرنے کو تیار نہ تھا۔ اسے اس کی سب سے قیمتی متاع جان دور جاتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ آپے میں نہیں تھا۔ نغمہ اور سارا سہمی کھڑی تھی۔ صادق دونوں کے درمیان آ گئے تھے۔ کیا تماشا لگا رکھا ہے تم دونوں نے؟ یہ گھر ہے، بازار نہیں۔ تم لوگ ایسے الجھ رہے ہو جیسے کوئی انجان ہو۔ زونی کو تو بلا کے پوچھ لیں، کہیں ایک طرفہ نہ ہو۔ سب بلائیں زونی کو۔ صادق کی بات پر میر کو بھی جلال آ گیا تھا۔ اس کی محبت کی اتنی توہین سارا کے تو کاٹو تو بدن میں لہو نہیں والی حالت ہو گئی تھی۔ وہ جانتی تھی آگے کیا ہوگا۔ ان کا دل کٹ رہا تھا اندر سے۔ وہ میر کے رپلائی کا انتظار کرتے ہوئے اونگ رہی تھی جب ایک دم اس کے موبائل پر ہارون کی کال آئی تھی۔ بابا۔ وہ ہڑبڑا کے اٹھی، کال ریسیو کرنے لگی۔ جی بابا۔ اس کے لہجے میں حیرانگی تھی۔ ابھی کہ ابھی میر کے گھر آؤ۔ اسے ہارون کی گراتی ہوئی آواز سنائی دی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ سوچتی سمجھتی کال بند ہو چکی تھی۔ میر نے میسیج سینڈ تک نہیں کیے تھے۔ وہ جلدی دوپٹہ گلے میں ڈال کر بھاگی تھی۔ اپنا گیٹ پار کر کے وہ میر کے گھر میں داخل ہوئی تھی۔ اندر جاری قیامت سے بے خبر لون کی لائٹس آن تھی۔ گلی سونی تھی۔ گھر کی بھی ساری روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ اسے خطرے کی گھنٹی سنائی دی تھی۔ رات کے 11 بج چکے تھے اور بابا اور آپو ابھی تک اندر تھے۔ ساتھ ساتھ اس کی اچانک طلبی وہ بہت منتشر دماغ کے ساتھ کمرے کی جانب بڑھی تھی۔ ایک طرف صوفے کے سارا اور نغمہ کھڑی تھی۔ ان کے سامنے فیصلہ کن پوزیشن میں ہارون اور میر ایک دوسرے کے مقابل تھے۔ بیچ میں صادق موجود تھا۔ نغمہ اس کے پاس تمغہ اس کے پاس آیا تھا۔ وہ تھمائے گی کسے؟ فیصلہ سے کرنا تھا، مگر کس کے حق میں؟ آؤ زونی۔ صادق نے بہت دھیمے سے اسے پکارا تھا، مگر وہ پہلے جیسا پیار مفقود تھا۔ یہاں آ کے کھڑی ہو تم۔ ہارون نے اسے غصیلی نظروں سے دیکھا تھا۔ وہ دانت چبا رہے تھے۔ میر سے نظریں ملی تھی۔ بہت کچھ تھا اس ایک نظر میں۔ اسے ایک دم خود پر بہت بوجھ سا لگا تھا۔ اسے سیدھا کھڑا نہیں ہوا چاہ رہا تھا۔ شاید باپ کے آگے شرمندگی سے جھکی جا رہی تھی، یا میر کی وفاداری کا بوجھ تھا۔ وہ سمجھنے سے قاصر تھی اس وقت، باپ یا میر۔ ہارون نے کھڑے ہوتے اس کے پیروں کے نیچے سے زمین کھینچی تھی۔ وہ منہ پھاڑے باپ کو دیکھ رہی تھی، اور میر جو اس حملے کے لیے قطعی تیار نہ تھا۔ اس نے پہلے ہارون اور پھر زونی کو دیکھا، جو اسے نہیں دیکھ رہی تھی۔ اس کی پوری توجہ کا مرکز باپ تھا۔ گیند ہارون کے پاس تھا۔ میر 99 پر کھڑا تھا۔
नगमा, सारा और सादक भी बस तमाशा बने हुए खड़े थे और वो जीत की ट्रॉफी बन चुकी थी जिसका फैसला हुआ ही चाहता था बस। बाबा, वो शदीद रो पड़ी थी। आप ऐसे नहीं बोले बाबा। वो तरफ उठी थी। मीर ने झटका देखकर इसका बाजू अपनी तरफ मोड़ा था। जोनी वो शदीद तैश में था। मेरी बेटी का हाथ छोड़ो ज़लील इंसान। हारून मीर की इतनी जुर्रत पर लरज़ उठे थे। शादी की सारी मेहनत बेकार जा रही थी। दोनों एक दूसरे के गिरबान तक आ गए थे। हारून इसके हाथ से जोनी का हाथ छड़ाया तो मीर को करा अर्ज से घूमता हुआ महसूस हुआ था जैसे किसी ने ऑक्सीजन मांग से खींच लिया हो। एक सन्नाटेदार थप्पड़ हारून के मुंह पर मीर की तरफ से पड़ा था। सबको सांप सूंघ गया था। ये क्या हुआ था? ये इसका मीर था। जोनी दम्बा खुद थी। मैं मीर या इसका अगला सवाल अधूरा रह गया था। बाबा, जोनी तरफ का हारून की जानिब मुड़ी थी। क्लीन बोल्ड। सारा और नगमा शिष्ट रह गई थी। इससे पहले कि सादिक अपना गुस्सा मीर पर निकालते हुए किसी की तरफ देखे बगैर कमरे से निकल गया था और इन सबकी जिंदगियों से भी। भूल जाओ मीर को। हारून की आवाज़ किसी खाई से आ रही थी। मैं मीर को भूल जाऊंगी। ये आपकी भूल है। जोनी के जवाब से सबको झटका लगा था। हारून ने इसे हैरानगी से देखा। मैं हार के ये सोचता हूँ वो क्या शय है जो हारी जा रही है। जोनी का वजूद इसके पास था। बस दिल वो लौट के लेकर जा चुका था। वो कब ये सरजमीन छोड़ कर गया किसी को खबर ना हुई। ज़िंदगी के 16वें साल में वो महबूब और बाप दोनों को खो बैठी थी। दादा तमाम हालात से बेखबर बूढ़े शख्स जवान बेटे के जनाजे के बाद टूट के थे। बात अपनी दोस्ती से इसकी ज़िंदगी का खुला पुर करने की कोशिश की मगर बेसुध। इसी उदासी का हल कोई नहीं था। इसका दिल हर एक से उचाट हो गया था। जैसे तैसे साथी साहब और दादा ने इसको प्राइवेट बीकॉम करवाने अपने एक जानने वाले की छोटी सी मामूली फॉर्म में मैनेजर लगवा दिया था। 20 साल की उम्र में 60 साल सी थकन ली अपने वजूद घसीट रही थी। पप्पो ने इसे मजीद खुद में समेट लिया था। ये बात यूनिवर्सिटी में BBA का तालिब इल्म था। मीर के चले जाने के बाद सादी साहब को हारून की मौत ने बहुत कमज़ोर सा कर दिया था। इनका बिजनेस तेज़ी से नीचे जा रहा था। उन्होंने फैक्ट्री नीलामी के लिए देखकर एक दोस्त के हवाले अपना बिजनेस कर दिया जो माहवार ने अच्छी रकम दे दिया करता था। भाई के चले जाने के बाद उन्होंने सारा की दिलजोई के लिए खुद को वक्फ कर दिया था। कसर जोनी ने पूरी कर दी थी। वो दिलो जान से अपनी दुल्हन भाभी की खिदमत में जती रहती थी। बिल्कुल मीर के अंदाज में इनकी हर चीज़ का ख्याल रखती थी। वो दोनों एक दूसरे के वजूद में इसके वजूद का सुराग लगाती रहती थी जो अपने सारे निशान मिटा के चला गया था। वो उदासी से अपने कमरे की खिड़की से मीर के घर को देख रही थी। ऑफिस से आकर सारे काम और सारा के काम निपटा कर अपने कमरे में आकर इसका ही यही मामूल होता था। खिड़की से टका चांद आसमान पर मौजूद चांद से कहीं ज़्यादा हसीन और उदास था। जोनी मेरी जान को इसके कानों में रस घोल रहा था। इसने नरम समातों को अपने कानों में जज्ब किया था। 5 साल हो चुके थे। इन 5 सालों में इसने 5 सदियों जैसी मुसाफिर झील रही थी। एक थकन इसके वजूद का हिस्सा बन चुकी थी। इसने रोका लुत्फ़े गम नहीं खोया। इस मीठे मीठे दर्द को इसने हमेशा अपने अंदर मौजूद रहने दिया। ये गम मीर की दी हुई अमानत थी। इसके महबूब का ज़ख्म जुदाई दार से बिछड़ी कौंच थी। वो कहाँ होगा? क्या इसने मुझे याद रखा होगा अच्छे या बुरे लफ्ज़ों में? जोनी ने थक कर खिड़की बंद की। सोचो की भी कमरे की भी भाप उड़ाता हुआ कॉफ़ी का मग इसके सामने था। वो ट्रैक सूट में मलबूस घर में दाखिल हुआ था। वो लीव स्टार वाला वक्त ने इसे मजबूत बना दिया था। इसका चेहरा पसीने से हिद्दत से तमतमा रहा था। सेहत काबिल रश थी। इसे देखकर कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता था वो ज़िंदगी की 38 बहारें देख चुका है। अब 40 के करीब है। इसने तल्ख कॉफ़ी अपने अंदर अंडेली थी। मुलाजमा नाश्ता टेबल पर लगा चुकी थी। अब लॉन में इसके 3 साला बेटे के साथ खेल रहा था जो इसका सब कुछ था। बारी इसने लॉन की तरफ खुलने वाली खिड़की से हाथ हिला कर अपने बेटे को पुकारा। बाबा! इसने भी जोर से बाप को भरपूर जवाबी हाथ हिलाया था। कोई इसके पीछे आकर खड़ी हुई थी। याद भूले हुए लोगों को किया जाता है। भूल जाओ कि तुम्हें याद किया जाए। इसे बारी की शर्तें देखते हुए किसी की शर्तें शिद्दत से याद आती थी। पीछे खड़े वजूद से इसे कोई दिलचस्पी ना थी। मैं आज मीर से मिला। सादिक साहब ने कोई धमाका सा इसके सर पर किया था। सारा की तो हालत खैर थी। कहाँ कब कैसा है वो? उन्होंने एक साथ कई सवाल कर डाले थे। मैं किसी कागज़ी कार्रवाई के लिए अपने वकील के पास गया था तो वहीं राहदारी में इससे सामना हुआ था। यकीन करो वो बहुत बदल गया है। इसने खुद मुझे पहचान कर सलाम किया, सलाम दुआ की मगर अंदाज बहुत सर्द था। सादिक साहब के लहजे में दुख था। वो वापस कब आया? सारा की बेकरारी अरूज पर थी। कुछ साल पहले जब इन्हें इसके बाहर जाने की खबर मिली वो तब से ही बीमार रहने लगी थी। अब भाई की आमद का सुनकर सारी पिछली खफ की दुख भुला चुकी थी। इन्हें मीर से मिलना था बस। इस बार वो भाई को नामुराद नहीं लौटाएंगी। वो दिल में ठान चुकी थी। मीर साहब! मुलाजमा ने आकर इसे चौंका दिया था जो आज की मुलाकात के बाद घर आकर कुछ खोया खोया सा था। इसने बेजारी से मुलाजमा को देखा था। पैकिंग करवा दी है सारी, आपकी और बारी की बाबा की भी। मुलाजमा की बात सुनकर वो कुछ पुरसकून हुआ था। अच्छा ठीक है, तुम बाबा को अंदर भेजो मेरे पास। जी साहब। वो कमरे से
मलूल से शक्ल बनाकर बाहर निकल गई थी। 1 साल से वो इस घर में थी, मगर मीर ने कभी इसे तवज्जो नहीं दी थी। उसे अपने हैंडसम मालिक को दिल में पसंद करती थी और अब इसके जाने का सोचकर उदास हो रही थी। अच्छा है साहब की बीवी नहीं है, कभी न कभी तो वो मुझे अपना लेंगे। इस कमअक्ल मुलाज़िम को इसका इल्म नहीं था कि लुटे हुए लोग ज़ात सफ़र रखने में दिलचस्पी नहीं रखते। मीर का मरकज़ अब सिर्फ इसका बेटा था, मगर वो दायरा जो इसने किसी के दिल में डाला था इसे अच्छी तरह याद था। वो शिद्दत से इसे देखने का ख्वाहिशमंद था, जिसने इसकी ज़िंदगी के सारे मंज़रों को धुंधला कर दिया था। इसकी आंखें किसी गहरी सोच में थीं। आगे का अमल वो तय कर चुका था। ऑफिस से निकल रही थी जब इसे दुल्हन भाभी की कॉल मौसूल हुई थी। हेलो जानेमान, वो चेक कर बोली थी, क्या कहाँ हो मेरी जान। दूसरी तरफ से बेताबी से पूछा गया था, मैं बस निकल रही हूँ, ऑफिस से घर ही आ रही हूँ। वो कुछ ठटकी थी, आप ठीक हैं? इसने एकदम चौंक कर पूछा था, क्योंकि इसे सारा कलेजा कुछ नॉर्मल नहीं लग रहा था। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस तुम घर जाकर अच्छा सा तैयार होकर मेरी तरफ आ जाना। वो जो उससे बोली थी खैरियत, जूनी अभी मुतमिन नहीं हुई थी। हाँ, बस तुम वो करो जो मैंने कहा है। वो जल्दी से बोलकर कॉल कर चुकी थी। मुबादा वो कहीं और सवाल जवाब शुरू ना करती। ख्यालों में इन दोनों के मिलने का मंजर सोचकर खुशी से नहाल हो रही थी। मीर रात तक इनके पास रहा था हमेशा के लिए। इनके पास आ रहा था हमेशा के लिए। सादक ने खुली बाहों से सारी पुरानी बातें से गलतियां भुलाकर इसे भाई जैसे साले को वेलकम करना था। पलकों के नीचे से सारा पानी बह चुका था, मगर मीर के दिल पर जमी काई अब तक मौजूद थी। इसने गाड़ी से उतरकर सामने मौजूद दोनों घरों पर नजर डाली थी। इन सालों में बाहर से सब वैसा ही था, कहीं कोई रद्द-बदल नहीं थी। कुछ बदला था तो बस अंदर बहुत कुछ बदल चुका था। गली वैसी ही थी। सामने खुले दरवाजे से इसके घर का लॉन नजर आ रहा था। पीली मध्यम रोशनियां अजब फसू पैदा कर रही थी। इसकी आंखों के सामने पिछले गुजरे सारे साल लहरा रहे थे। बारिश का हाथ पकड़े मासूमियत और हैरानगी से इस नई जगह को देख रहा था जहाँ इसे अब रहना था। बकौल मीर के समझाने की इसकी पुप्पो का घर था, जो इससे बहुत प्यार करती थी, और अब वो लोग इसके साथ रहेंगे। इसने मीर का हाथ और मजबूती से थाम लिया था। मीर ने गहरी सांस खारिज की। बारी का मुद्दे से गोद में उठा लिया था। बारी का नरम वजूद इसे किसी और के वजूद में ले जाता था। इसकी शरारतें इसे किसी की शरारतों की याद दिलाती थी। इसे इस बच्चे से इश्क था, जिसने इसे अंधेरों से निकाल कर जिंदगी की तरफ जानिब धकेला था। इसने रेबा पर आखिरी नजर सब पर डाली थी। सब कुछ मीर की पसंद का था। शादी को सारा इसकी बदख्वासी मुलाजा कर रहे थे, जो कभी खाने का निज़ाम देखती, कभी बार बार अपना ड्रेस और बाल ठीक करती। इसकी नजरें बार बार इस राबी अंदाज में घड़ी की जानिब उठी थी। जूनी के पेट में गिरे पड़ रही थी। दिल हल्क तक आ चुका था। 5 साल बाद वो रूबरू होंगे। वो जो इसका यार, महबूब, कातिल, दिलदार सब कुछ था, जिसे बेध्यानी में खोया हुआ इसे अब एहतियात से संभाल के रखने का वक्त आ चुका था। वो सी दीवारें बीच से गिर चुकी थी। कदमों की चाह पर सादिक को सारा अपनी जगह से उठे थे। इसने कुर्सी पर बैठे बैठे सीने से बाहर आते दिल पर हाथ रखा था। वो अंदर आ रहा था, जूनी का दिल बाहर जा रहा था। सर जब वो घर से तैयार होकर सारा की तरफ आए थे, उनके चेहरे की खुशी देखकर उसे समझने में ज़्यादा देर नहीं लगी थी। वो सोफे पर गिरी थी। सारा और सादिक ने इसकी हालत देखकर मुस्कुराहट का तबादला किया था। मीर जूनी ने सिर्फ इसका नाम अपने लबों से आज़ाद किया था। सारा जिस तरह वालहाना इसकी तरह बड़ी थी, इसने थक कर अपना सर सोफे की पुल से टगा दिया था। मीर किसी सवाल की जरूरत बाकी नहीं रह गई थी। ये आंसू बंद होकर बाहर आए थे। कब से जोर रुके हुए थे, सब बह निकले थे। सारा ने इसे खुद से लगाकर भरपूर तसल्ली दी थी। बिलाखिर इंतजार खत्म हुआ था। वो आ रहा था, जिसे शिकवे नाराजगी भी थी, वो शदीद मोहब्बत भी। वो हवा की तरह आज़ाद समझता है मुझे, इसको मैं पाँव की जंजीर दिखाती ही नहीं। उसे सब बताया कि पल पल का हिसाब लेगी। वो आज भी इसकी फितना थी। जूनी शिद्दत से इसकी मुंतजिर थी। सारा से देखते हुए ताबी से लिपट गई थी। मीर मेरा भाई, मेरी जिंदगी। वो बेकरारी से चुप चुप कर रो रही थी। इसने अपने महसूस अंदाज में बाजू के घेरे में लेकर तसल्ली दी थी। साथ ही सामने भी आगे बढ़कर इससे मिले थे। वो सोफे में छुप कर बैठी मीर की पूछ तक देख रही थी। पुराने अंदाज में दबे पाँव चलते हुए इसके पीछे खड़ी होने ही वाली थी, जब मीर ने आवाज़ लगाई थी, बारी मेरा बेटा अंदर आओ। मीर की आवाज़ में शफकत थी। सारा और सादिक एक साथ चौंके थे। जूनी के कदम बीच में ही थम गए थे। एक बच्चा भागता हुआ मीर की टांगों से आकर चिपक गया था। ये सारा सादिक ने सवालिया नजर से देखा था। जूनी के पूरे वजूद पर चुप तारी हुई थी। मीर ने इसे मुड़कर देखा और दोबारा अपना रुख अपनी बहन की तरफ किया था। ये मेरा बेटा है। इसने झुककर बारी को गोद में उठाया। इसका गाल चूमे थे। सारा एकदम फीकी पड़ गई थी। सादक ने खुशमंद होने का सबूत देते हुए आगे बढ़कर बारी के सर पर हाथ रखा। इसे प्यार से छुआ था। मीर इसका बेटा, इसके बहनोई। वो कितनी मिसफिट लग रही थी। सारा का ध्यान मीर और इसके बेटे पर था। वो कितना आगे निकल गया था, इसका एहसास होने को उस वक्त हुआ जब वो अपने बेटे को उठाए सारा को बाजू के घेरे में लिए बेतकल्लुफ़ी से खाने की मेज़ की तरफ बढ़ गया था और सीधी निकलती हुई चली गई थी। सारा सादक ने इसे बाहर जाते देखकर बाज लगानी चाहिए तो मीर ने हाथ उठाकर इन्हें रोक दिया था। जाने दे इसे, वो अब इतनी अहम नहीं है। मीर के अल्फाज और लहजा दोनों जज्बात से हरी था। सारा का दिल अब दुख में डूब गया था।
وہ روتی ہوئی اپنے کمرے میں پہنچی تھی۔ نوش میں پھپھو اور عباد اس کی حالت دیکھ کر ایک دوسرے کا سوالیہ انداز میں تک رہے تھے۔ وہ سر کے بل بیڈ پر گری تھی، آنکھوں کے کناروں سے آنسوں کی لڑیاں جاری تھیں۔ زونی، جب تم بڑی ہو جاؤ گی میں تم سے شادی کروں گا، صرف تم سے۔ کچھ آوازیں اس کے تعاقب میں آ رہی تھیں۔ میرا بیٹا ہے۔ کوئی دھماکے آس پاس ہو رہا تھا۔ اس کی خالی آنکھیں چھت کا گور رہی تھیں۔ زونی، تم میری فتنہ ہو۔ آوازیں برابر اس کی سماعتوں سے ٹکرا رہی تھیں۔ ماضی سے کئی یادیں جھانکنے لگی تھی۔ باہر عباد شاید اسے آوازیں دے رہا تھا۔ وہ بے سود بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی۔ باپ کیا، محبوب کیا، زندگی کے بہترین سال گئے اس کے ساتھ کہ لوگ کتنے آگے بڑھ چکے تھے اور وہ کس قدر پیچھے رہ گئے تھے۔ باس فیٹ ایزی۔ اس کے ذہن میں کئی سوالات ایک طوفان سا اٹھا ہوا تھا، مگر ہونٹوں کو تالے لگ چکے تھے۔ لگا وہ تیر جو کمان میں نہ تھا، یہ حادثہ میرے وہم و گمان میں نہ تھا۔ عباد مستقل دروازہ بجا رہا تھا۔ وہ آنسوں کو بے دردی سے رگڑتی ہوئی چہرہ صاف کرتے دروازے کی طرف گئی تھی۔ اس نے دروازہ کھول کر عباد کی طرف دیکھے بغیر دوبارہ بیٹھ کر رخ کیا۔ وہ دروازہ یوں ہی کھلا چھوڑ کے اس کے پاس بیٹھ گیا تھا، اس سے نظر چرا رہی تھی۔ اس کے چہرے کی حالت دیکھ کر عباد کو شدید دکھ پہنچا تھا۔ کیا میر بھائی نے معاف نہیں کیا؟ اسے اندازہ تو تھا وہاں کچھ گڑبڑ ہے، مگر اسے یقین تھا کہ میر بھائی اسے دیکھتے ہی مان جائیں گے۔ وہ جانتا تھا وہ زونی سے کتنی پاگل والی محبت کرتے ہیں، اسے دیکھ کر ناراض رہ ہی نہیں سکتے، مگر زونی کی حالت۔ وہ سوچوں میں تھا۔ بتاؤ نا یار، اس نے زونی کو متوجہ کیا۔ میر نے شادی کر لی ہے، بیٹا ہے اس کا۔ زونی بولتے بولتے رو پڑی تھی۔ اس کے رونے میں شدت آ گئی تھی، اس کا پورا وجود ہل رہا تھا۔ عباد دنگ تھا۔ کیا ہوا؟ وہ چاہتے میں شدت اس کا دل کٹ کے رہ گیا تھا۔ میر بھائی سے امید نہیں تھی، اسے لگا تھا اتنے سالوں میں ان کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا ہوگا، مگر وہ تو انتہا کر گئے۔ اس نے ایک دم زونی کے گرد گھیرا کر کے اسے چپ کروانا چاہا، اس کی تھکن سے واقف تھا۔ میرا بڑا نقصان ہو گیا عباد۔ زونی اس کے سینے پر ٹوٹ گئی تھی۔ پھپھو جو باہر کھڑی سب سن رہی تھی، عباد کو اسے دلاسا دیکھ کر اپنے دل میں ایک فیصلہ کر گئی تھی۔ وہ آفس سے آ کر ٹائی ڈھیلی کیے صوفے پر پڑا تھا، جب دھار سے وہ کمرے کا دروازہ بند کرتی اس کے سامنے آئی تھی۔ اس سے اچانک افتاد پر گڑبڑ آ گیا تھا۔ سارا یقیناً اسے آتے ہوئے دیکھ چکی تھی، اس نے اسے روکا نہیں تھا۔ میر کے ذہن میں ایک سوال ابھرا تھا، شادی کیسے کی؟ زونی نے کالر پکڑے اسے خود سے قریب کیا تھا۔ اس کی آنکھیں شعلہ بار ہو رہی تھیں۔ میں تمہیں جواب دینے کا پابند نہیں ہوں۔ اس نے اس کا سارا غصہ ہوا میں اڑایا۔ تم نے کہا تھا صرف مجھ سے کرو گے۔ زونی کا لہجہ ڈبڈبایا تھا، آنکھیں جھلکنے کو بےتاب تھیں۔ میر نے اسے دیکھا تھا، وہ آج بھی اس کے آگے ویسی ہی نازک سی گڑیا لگ رہی تھی، بس قد کچھ اچھا نکل آیا تھا۔ تم نے بہت کچھ کہا تھا، یاد ہے؟ میر نے اسے جتایا تھا۔ میں بچی تھی اس وقت، زونی بے بسی سے بولی تھی۔ فیصلہ کرتے وقت تو بہت بڑی بن گئی تھی۔ میر کے لہجے میں کاٹ تھی، وہ اسے بخشنے پر تیار نہ تھا۔ میرے آگے باپ تھا، زونی داڑھی تھی، میرے آگے بھی پوری زندگی تھی۔ میر نے اپنا کالر چھڑواتے ہوئے اس کا ہاتھ جھٹکا تھا۔ کیا محبت نہیں رہی؟ زونی کا لہجہ اسے اندر تک کاٹ گیا تھا۔ اس نے رخ موڑ کے اپنے جذبات دبائے تھے۔ میری ساری محبت اب صرف میرے بیٹے کا حق ہے۔ میر جب بولا تو اس کا انداز قدمی تھا۔ زونی کو لگا وہ سانس نہیں لے پائے گی۔ میر، وہ حیرانگی سے اسے تک رہی تھی۔ اس نے ہمیشہ میر سے اپنے ناز اٹھوائے تھے، اسے نہیں پتا تھا روٹھا یار کیسے مناتے ہیں۔ وہ تو محبوبہ رہی تھی، فتح رہی تھی ہمیشہ۔ میر نے میرے لیے تم صرف اب مرحوم دوست کی بیٹی ہو۔ میر کو اپنے لفظوں کی سنگینی کا احساس تب ہوا جب اس نے زونی کو لفظ مرحوم پر گرتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ صوفے پر ڈہ گئی تھی۔ سوری فار دیٹ۔ میر اس کے سامنے جھک کر بیٹھ گیا تھا۔ مجھے ہارون بھائی کا کل سارا بازی سے پتہ چلا۔ میر نے جلدی سے وضاحت دی تھی۔ زونی نے بھیگا چہرہ اٹھایا تھا۔ خدا باری کے باپ کو سلامت رکھے۔ وہ انتہائی شکستہ لہجے میں بولتی اس کے سامنے سے نکل گئی تھی۔ میر کا دل پھٹنے کے قریب تھا۔ دل سے یہ پوچھے کوئی گزری ہے کیا؟ بجھتے دیے سے کوئی پوچھے ذرا چاہت کے دریا میں موجیں ہزار، ہم تو اسی میں ڈوبے نکلے ناپار۔ آپ ہم سے قریب ہیں، اچھا ہم تو اب دور ہو گئے ہیں خود سے۔ وہ آفس سے نکل کر عباد کا انتظار کر رہی تھی جب اس کے سامنے روڈ پر میر کی گاڑی رکی تھی۔ آؤ چھوڑ دوں۔ آپ چھوڑ چکے ہیں۔ اس کے طنزیہ جملے پر سب سے پرایا لفظ آپ تھا۔ میر کا ہاتھ اسٹیئرنگ پر ہی جم گیا تھا۔ سامنے سے آتے رکشے کو ہاتھ دے کر رکوا کے اس میں سوار ہو چکی تھی۔ میر کی رگیں تنکی تھی، وہ آج بھی اس کے سامنے تن کے کھڑی تھی۔ الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے، واہ! میر نے دل ہی دل میں سے سنائی تھی جو نظروں سے اوجھل ہو چکی تھی۔ حیران ہوا ایک بہی گواہی نہیں ملی، حالانکہ ایک ہجوم میں مارا گیا مجھے۔ آپ بھی مجھے غلط کہہ رہی ہیں۔ اس نے حیرت سے سارا کو دیکھا جو زونی کی حمایتی بنی ہوئی تھی۔ وہ بچی تھی، تم نے اسے کہاں لے کر جا کر کھڑا کر دیا؟ خود سوچو۔ سارا کے لہجے میں افسوس تھا۔ فیصلہ اس نے کیا میرے خلاف۔ امیر بھڑکا تھا، مقابل بھی تو باپ تھا۔ سارا بھی بھڑک اٹھی تھی۔ کر لی نا دغا اس نے، اب صحیح ہے۔ میر کے لہجے میں شدید انتقام در آیا تھا۔ باپ کی سزا بیٹی کو دو گے؟ انہوں نے افسوس سے کہا تھا۔ مجھے کس بات کی سزا دی گئی؟
اٹھا رہا تھا اسے بولنے عزت سے ہی عزت بنانا چاہتا تھا اور مجھے ہی مجرم بنا دیا اس کی نظروں میں جلاوطن میں بھی میں ہوا دھوکہ بھی مجھے دیا گیا وہ آج بھی سر اٹھا کر رہ رہی ہے سب کے ساتھ اور میں اکیلے سے دور خوار رہا میر کا پارا ہائی ہو چکا تھا اندر آتے زونی کے قدم وہی جم گئے تھے میں آج بھی میر کے الفاظ پورے ادا بھی نہیں ہوئے تھے کہ باری بھاگتا ہوا اس کی طرف آیا تھا بابا اس نے محبت سے اس کے گرد اپنے ننے بازو پھیلائے تھے میر نے پیار سے اسے اٹھا کر اپنی گود میں بٹھایا تھا سارا کے چہرے پر بھی فطری سادہ مسکراہٹ آئی تھی بچے سے کیا بیر بھلا کچھ بھی تھا ان کا خون تھا گھٹنا پیٹ کی طرف ہی جھکا ہوا تھا زونی نے اندر کا منظر دیکھ کر وہیں سے قدم باہر کی جانب موڑ لیا تھا دو آنکھوں نے اس کا پیچھا کیا تھا وہ راکٹ تھامے اپنے لون میں کھڑی تھی جب میر باری کا ہاتھ تھامے اس کے سامنے آ کر کھڑا ہوا تھا اسے اندازہ نہیں تھا کہ باری باپ کو لے آئے گا اب کے مقابلے پر میرے یار آگے ہیں زونی اور میر آمنے سامنے تھے بیچ میں باری منہ بسوڑے کھڑا تھا تم نے میرے بیٹے کا راکٹ کیسے توڑا میر تو میں تھا ایسے زونی نے ہاتھ میں موجود دوسرا راکٹ توڑ کے دکھایا ہے اس کے چہرے پر سنجیدگی تھی تم شدید بدتمیز ہو میر اس کی حالت پہ کھول اٹھا تھا الحمدللہ وہ بھی مزے سے بولی تھی وہ دانت پیستا رہ گیا تھا باری یہ آنٹی گندی ہیں ان سے دور رہنا اس نے جھک کر بیٹے کو نصیحت کی تھی زونی کو تو آگ لگی تھی یہ کاش بابا نے بھی مجھے بچپن میں آپ سے دور رہنے کا کہا ہوتا وہ بھی پھر اپنے نام کی ایک تھی بنا لحاظ کے کہے گی تم میر باری کو سائڈ کرتا اس کے سامنے آیا تھا فرمائیں وہ دیدا دل سے بولی تھی بڑی ہو جاؤ وہ ایک دم ٹھنڈا ہوا تھا کچھ تھا اس کے لہجے میں زونی پل کے چکا گئی میر نے دلچسپی سے دیکھا تھا نائٹ بلو جینس پر پنک کرتی پہنے بالوں کا جوڑا بنائے وہ میر کے سینے تک آ رہی تھی میر خود جینس پر وائٹ شرٹ پہنے زیبتن کیے کھڑا ہوا تھا دادا ہلکے قدموں سے چلتے ہوئے ان کے پاس آئے تھے میر نے فوراً جھک کر انہیں سلام کیا تھا باری نے بھی ننھا سا ہاتھ آگے بڑھایا تھا ماشاءاللہ بہت اچھی تربیت ہے دادا کو بہت خوشی ہوئی تھی ہونا ہو زونی نے باری کو منہ چڑھایا میر بے ساختہ ہنسا تھا معاف کرنا یہ ابھی تک ویسی ہی ہے دادا نے میر کو بتایا باری کے سر پہ ہاتھ پھیرا جی ٹھیک کہا میر نے ان کی تائید کی تو زونی نے گور کے سے دیکھا تھا میں جیسے بھی ہوں کم از کم جھوٹی نہیں ہوں میر نے تھپ کر کہا تھا میر اس کا تن سمجھ چکا تھا مگر اس نے خاموشی میں ہی عافیت جانے چلیں پھر ملاقات ہوگی اس نے دادا سے الوداع چاہی زونی نے دکھ سے دیکھا تھا کتنا آسان ہو گیا تھا نا اس کے لیے جانا اس نے زونی کے چہرے کی اداسی دیکھ لی تھی مگر دل پر پتھر رکھ کے ظاہری بے نیازی سے مڑا تھا دادا اندر کی طرف مڑے تھے وہ لون کے بیچ میں کھڑی سے جاتے ہوئے دیکھ رہی تھی شام گہری ہو چکی تھی میر نے باہر نکل کر گہرا سانس خارج کیا تھا نغمہ آپو نے سارا اور میر دونوں کو کھانے پر انوائٹ کیا تھا دادا ماضی کے حادثے سے بے خبر تھے اور نغمہ بھتیجے کی محبت میں مجبور تھی ان کی میر سے ناراضگی برقرار تھی مگر آداب میزبانی نبھاتے ہوئے انہوں نے شاندار ڈنر تیار کیا تھا زونی نے بے دلی سے کالا جوڑا زیبتن کیا تھا جو اس پر غضب ڈھا رہا تھا بعد میں کرتا شلوار پہن رکھا تھا 8 بجے کے قریب سارا اور میر ان کے گھر میں داخل ہوئے تھے باری میر کی گود میں تھا میر نے بھی اتفاقاً شلوار قمیض پہن رکھی تھی داڑھی نفاست سے بنی ہوئی تھی وہ کہیں سے ایک بچے کا باپ نہیں معلوم ہوتا تھا بعد میں ہمیشہ کی طرح مدبانہ انداز میں میر سے ملا تھا میر ایک دم سے اسے دیکھ کر ٹھٹک گیا تھا خوبرو جوان بعد اسے اندیشہ ہائے دور دراز آ گیا وہ ٹیبل پر ایک طرف کونی ٹکائے منہ بسوڑے بیٹھی تھی اس نے صرف سارا کو سلام کیا تھا میر کے چہرے پر برہمی تھی وہ اسے اور ہادی کو نظر انداز کر کے سارا سے باتوں میں مگن تھی وہ بھی دادا کی طرف رخ موڑ رہا تھا مگر گاہیں بائیں اس کی نظر زونی پر جا رہی تھی وہ کچھ کہتے ہوئے یہ بات پر جھکی تھی میر کے دل کی دھڑکنیں ایک دم تھمی تھی وہ تو نہ جانے کون سے راز و نیاز کر رہے تھے اسے ایک دم نغمہ اور سارا پر غصہ آیا تھا جو ان دونوں کو چھوڑے اپنی ہی باتوں میں مگن تھی اسے کیا برا لگ رہا تھا کسی اور کا زونی کے اتنا قریب ہونا ہی بات تو بھائی جیسا تھا اس نے خود کو تسلی دی مگر سگا بھائی بھی تو نہیں ہے دماغ نے نوٹیفیکیشن پھینکا تھا وہ دادا کو ہوں ہاں میں جواب دیتا مگر مکمل ان کی طرف متوجہ تھا جو سر میں لائے بیٹھے پتہ نہیں کیا گٹ مٹ جو رہے تھے میر کو لگا اگر وہ ایک پل بھی یہاں رکا تو اس کا ضبط ٹوٹ جائے گا اسے ایک دم بات زہر لگا تھا زونی میر کی آواز اتنی بلند تھی کہ سب ہونکوں کی طرح سر اٹھائے سے دیکھنے لگے تھے وہ اس کی پکار پر زبردست چونکی تھی جی اس کی نظریں سوانیاں تھی مجھے پانی دو میر کے لہجے میں بوکھلاہٹ تھی بعد میں منہ موڑ کر مسکراہٹ دبائی تھی سامنے رکھا ہے پی لے اس نے حیرانگی سے دیکھا تھا سارا اور نغمہ نے اس کے سامنے رکھے جگ اور گلاس کو دیکھا تو مڑ کر پانی نہیں پلا سکتی میر نے فوراً تیور بدلے تھے اتنی آگ لگ گئی ہے میرا میر اس کے جملے پر ٹھٹک گیا تھا کیا وہ اس کی جلد سے سمجھ گئی تھی تو وہ اس سے انجان نہیں تھی اسے لگا تھا وہ اب اسے اہمیت نہیں دے گی مگر وہ آج بھی اس کی توجہ کا مرکز تھا وہ زونی کے انداز پر دانت پیس کر رہ گیا تھا وہ سمجھتی کیا ہے خود کو اس کے آگے ایک کی بچی ہے زونی اور عباد نے ایک دوسرے کو چپکے سے آنکھ ماری تھی سارا بھی مسکراتی تھی میر نے گھور کے انہیں دیکھا تھا یہ دونوں عورتیں ہمیشہ اسے تنگ کر کے خوش ہوتی تھی آؤ بیٹا کھانا شروع کرتے ہیں دادا نے ہی اسے صورتحال سے نکالا تھا اس کی بھوک ایک دم مر گئی تھی باری مدد سے کھیل میں مگن تھا اس کے سامنے زونی اور عباد کے بچپن کے سارے کھلونے ڈھیر پڑے تھے میر نے ایک نظر کھلونوں سے کھیلتے باری کو اور ایک نظر زونی کو دیکھا جو محبت سے باری کو دیکھ رہی تھی اس کے چہرے پر بچوں جیسی معصومیت تھی بچی ہی تو تھی میر کے دل سے آواز آئی تھی
تیری دلی اس پر لائی ہے ضرورت، ہم کو ہاتھ پھیلائیں گے سجدہ نہیں کرنے والے۔ میر کھانے کے بعد رکا نہیں تھا، وہ باری کا ہاتھ تھام کر آگے مضبوط قدموں سے باہر نکل گیا تھا۔ زونی کا رنگ پھیکا پڑ گیا تھا، صرف اپنے بیٹے کی پڑی تھی۔ میں بھی تو اس کا سب کچھ تھی کبھی۔ اس کے دل میں درد کی لہر اٹھی تھی، غربت کی انتہائی حدوں کو چھو کر وہ ایسے انجام ہوگا، اتنی بھی کیا ناراضگی آخر۔ وہ دکھ سے سوچنے لگی تھی، سارا یہ بات اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ دیکھ رہے تھے۔ دونوں کا امیر کو جلانے والا آئیڈیا فیل ہو چکا تھا، وہ وہاں سے آ کر بھی قرار میں نہیں آیا تھا۔ زونی کیسے ہی بات سے قریب ہو سکتی ہے، وہ تو بچپن سے اسے چڑھتی تھی، وہ تو اس کی پارٹنر تھی۔ ٹھیک ہے وہ ناراض ہے، سخت تو منا نہیں سکتی، دنیا بھر کی بکواس کرتی پھرتی ہے، وفا نہیں کر سکتی۔ میر نے دونوں ہاتھوں سے اپنے سر کے بال پکڑے تھے، باری سو چکا تھا مگر میر کی نیند اڑ چکی تھی۔ نہیں اس بار نہیں، زونی کو اب نہیں کھو سکتا اس نے، اس سے ملنے کے بعد تو ہرگز نہیں۔ میر نے دیوار پر مکہ مارتے ہوئے کہا تھا۔ اس کی محبت جوش میں آ چکی تھی، وہ آگے بڑھ چکا تھا، مرکز بدل چکا ہے۔ عباد گیا میرے ہاتھ سے سب۔ زونی شکستہ انداز میں بیڈ پر بیٹھی تھی، عباد جلدی سے اس کے پاس ہے، وہ دونوں سب کے جانے کے بعد زونی کے کمرے میں تھے۔ تم اتنی جلدی ہار مان گئے ہو، میر بھائی آج بھی پاگل ہیں تمہارے لیے، میں نے ان کی آنکھوں میں شدت محسوس کی ہے تمہارے لیے۔ عباد، زونی کی آواز میں تھکن تھی، محبت تو آج بھی ہے مگر اب انہیں میرے ساتھ کی ضرورت نہیں، وہ کسی کے ہو کے آئے ہیں۔ بولتے بولتے اس کی آواز بھر آئی تھی۔ عباد اس کی کیا پیاس سمجھ چکا تھا، زونی سے چوٹ کھا کے میں پاگل سا ہو گیا تھا، وہ جسے صرف میں نے چاہا سمجھا، خود سے بھی بچا کے رکھا، اسے اتنی آسانی سے مجھ سے دور کر دیا۔ میں ہارون بھائی کی بہت عزت کرتا تھا مگر انہوں نے مجھے میری نظروں میں گرا دیا، وہ سارا کے سامنے وجود تھا، اتنے سالوں کی تھکن، درد، بہن کے آگے بیان کرنے کا یہی موقع تھا۔ میں زونی کو باپ کے مقابلے نہیں لایا۔ ہارون بھائی تکابر پر اتر آئے تھے، میرا رد عمل بے شک غلط تھا مگر غیر ارادی تھا، اللہ گواہ ہے ابا، زونی پر اتنا تو حق تھا میرا بھی، مگر مجھے کیسے غیر بنا دیا گیا، میں زونی کے آگے ولن بن کر رہ گیا تھا یار۔ سارا دم سادے سے سن رہی تھی، اس کے لہجے میں کی تھکن ان کے قلب پر آنسو گرا رہی تھی۔ وہ کتنا عرصہ بھائی سے بے خبر رہی، وہ گیلا سہتا رہا، اب تم کیا چاہتے ہو؟ سارا نے محبت سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا۔ میر نے آنکھیں اٹھائے اسے دیکھا تھا، میں تو شروع سے صرف زونی کو چاہتا ہوں، وہ آج بھی میرا سب کچھ ہے۔ میر کے لہجے میں محبت کی شدت تھی مگر سارا کو ایک چیز کھٹک رہی تھی، میر ان کا نظر چرانا سمجھ گیا تھا، باری میرا سگا بیٹا نہیں ہے، اس کے ان کے سوال سے پہلے ہی جواب دے دیا تھا۔ باہر کھڑے صادق صاحب دم بخود رہ گئے تھے، اتنا گہرا تھا وہ کبھی میر کو نہیں جان سکے تھے، وہ آج جان گئے تھے۔ میں نے سوچا ہے کہ بعد زونی کی نسبت طے کر دی جائے ابا، نغمہ نے باپ کے آگے چائے رکھتے ہوئے کہا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ نغمہ کی خواہش اور نغمہ زونی کی خواہش سے واقف تھی، اس لیے انہوں نے آفاق صاحب کو دمساز بنایا تھا تاکہ وہ زونی کو اس بات کے لیے راضی کر دے، وہ اپنے بھتیجے کو ایک شادی شدہ بچے والے شخص کے پیچھے خوار ہوتے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ یہی مناسب وقت تھا کہ وہ دونوں کی بات ٹھہرا دی جائے۔ خود آفاق صاحب بیٹے کی نشانی کو ہمیشہ نگاہوں کے سامنے رکھنا چاہتے تھے، انہیں نغمہ کی بات حق بجا لگی تھی، گھر کے بچے گھر میں ہی رہیں گے، اس سے اچھی بات ہو ہی نہیں سکتی، مگر گھر کے بچے کچھ اور ہی سوچے ہوئے تھے۔ یہ بات سے شادی کرو گی تم؟ میر اسے کھینچتا ہوا کمرے میں لایا تھا، سارا گھر پر موجود نہیں تھی، وہ آفس سے گھر آ رہی تھی جب گلی سے ہی میر نے اسے پکڑا تھا، وہ دونوں اس وقت میر کے کمرے میں تھے۔ آپ سے مطلب؟ آپ ہوتے کون ہیں میری ذاتی زندگی میں دخل اندازی کرنے والے؟ زونی جھٹکے سے اٹھی تھی، میر کی اتنی جرأت ہو، وہ بھی طیش میں آ گئی تھی، بچپن کی بات اور تھی، وہ بچی نہیں تھی جسے وہ اٹھا کر ادھر ادھر پٹکے۔ میں بتاتا ہوں ابھی تمہیں میں کون ہوں، میر کا انداز سرد تھا۔ زونی لڑس کر رہ گئی تھی، میر کیا کرے، مجھے جانے دے، گھر پر سب پریشان ہو رہے ہوں گے، زونی کی آواز میں کپکپاہٹ تھی۔ میر نے شعلہ وار نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ میں کیا کر سکتا ہوں تمہارے ساتھ، تم نے سوچ بھی کیسے لیا اتنی گھٹیا بات کہ میں تمہیں نقصان پہنچاؤں گا کسی بھی قسم کا؟ میر کے لہجے میں شدید دکھ تھا۔ زونی شرمندہ سی ہوئی تھی۔ سوری، زونی رونے پر آ گئی تھی، وٹ سوری؟ میر طیش میں آیا تھا۔ سوری، معافی کبھی بھی تکلیف کا خسارہ ادا نہیں کر سکتی، اس کے لہجے میں شدید درد تھا۔ زونی کی ہچکیاں بند ہو گئی تھیں، میں بابا کو دکھ نہیں دے سکتی تھی میر، مگر میں تمہارے انتظار میں بھی رہی۔ زونی ایک دم اس کے سینے سے جا لگی تھی۔ پاپا چلے گئے، میر مجھ سے ناراض ہو کر، میں کچھ نہیں بن سکی، کچھ بھی نہیں کر سکی، زندگی روٹھ گئی مجھ سے، تم بھی دور ہو گئے، میں بہت پیچھے رہ گئی میر۔ زونی سے بیجے مستقل رو رہی تھی، میر کو اسے سنبھالنا مشکل ہو گیا تھا، بری طرح بلک رہی تھی۔ میر نے اسے باہوں میں بڑھ کے اس کا غبار نکلنے دیا تھا، وہ سارا کو سب بتا کر خود رات میں ہی ہلکا ہو چکا تھا۔ اب زونی کی باری تھی، اس کی فتنہ میں آج بھی تمہارا ہوں، صرف تمہارا زونی۔ میر نے اسے چپ ہوتے دیکھ کر اس کے لفظوں کی بھوپار شروع کی تھی۔ میں صرف تم سے شادی کروں گا میری جان، اس نے زونی کو بھینچ کر اقرار کیا تھا۔ میر، زونی شیش رہ گئی تھی، اس کی آنکھوں میں کئی سوال تیر رہے تھے۔ باری کو میں نے اڈاپٹ کیا تھا، اگر میں ایسا نہ کرتا تو شاید پاگل ہو جاتا، تمہاری معصومیت، نربھاہٹ، سادگی، شرارتوں کی اتنی بدترین عادت ہو چکی تھی مجھے کہ مجھ سے اکیلے رہنا محال تھا، اس بچے نے مجھے جوڑ کے رکھا، میں جہاں بھی تھا تمہارا تھا، ہوں، رہوں گا۔ تم سے ناراضگی، شکوے، گلے، غصہ سب اپنی جگہ، مگر تم نے سوچ بھی کس لیے میں تمہیں چھوڑ دوں گا، میں تمہیں بار بار کھونے کا حوصلہ نہیں رکھتا میری فتنہ۔ میر نے اس کے ماتھے پر اپنے لب ثابت کیے تھے، کوئی بوجھ تھا دونوں کے اوپر سے سرکا تھا، دونوں نے بازو کے گھیرے میں اپنی اپنی تھکن اتاری تھی۔
آج میر اور زنیشہ کی شادی تھی۔ پھپھو بھتیجی کی محبت سے ہار گئی تھی۔ صادق صاحب اور نغمہ آپو سے میر نے دل کی گہرائیوں سے بھی اپنے پچھلے رویے کی معافی مانگی تھی۔ دونوں نے خوش دلی سے اسے معاف کیا تھا اور ان کا اپنا تھا۔ سارا اور عباد نے وکٹری کا نشان اسٹیج پر شعلہ جوالا بنی بیٹھی زونی کو دکھایا تھا، جو باری کے ساتھ سیلفیاں لینے میں مصروف تھی۔ ایک بار پھر دونوں گھرانوں میں مضبوطی آ گئی تھی۔ ہر طرف روشنیاں اور خوشیاں بکھری تھیں، مگر زونی کے چہرے کی چمک کے آگے سب مان پڑ رہا تھا۔ وہ بلیک شیروانی میں ملبوس کمرے میں داخل ہوا تھا۔ قدموں کی آہٹ پر زونی کے دل نے ایک بیٹ مس کی تھی۔ اس کی ہتھیلیاں تر تھیں، مگر وہ اکڑ کر سر اٹھائے بیٹھی تھی۔ وہ آج بھی فتح تھی۔ میر گلا کھنگال کے اس کی جانب آیا تھا۔ تم تو زبان سے ہی آگ لگا دیتی ہو، اس تیاری کی وجہ؟ وہ دل و جذبات کو قابو کرتا ہوا اس کے سامنے کھڑا ہوا تھا۔ زونی نے قیامت ادا سے اس کی طرف آنکھیں اٹھائی تھیں۔ اف بس کرو، مرے کو نہیں مارتے میری جان۔ میر وارفتگی سے اسے دیکھتا ہوا بولا تھا، تمہیں اندازہ نہیں ہے کتنے سالوں کا بدلہ لینا ہے تم سے، پل پل کا حساب لوں گا، جینا حرام کر کے رکھ دوں گا تمہارا۔ زنیشہ بیگم، میر کی آنکھوں، نظروں اور لہجوں میں جذبوں کی تپش تھی۔ تم یہ سب بیٹھ کے بھی بول سکتے ہو، اپنا ہی کمرہ سمجھو اسے۔ زونی کے شوخ لہجے میں محبت کے سارے رنگ تھے۔ ہاں ہاں یار، میر اس کے سامنے بیٹھ کر گرا تھا اور کوہنی ٹکا کر اس کی جانب رخ کیا تھا۔ تم میری فتنہ ہو، میر نے اس کا ہاتھ تھام کے لبوں سے لگایا تھا۔ زونی خود میں سمٹ گئی تھی۔ میر کا انداز، لہجہ اسے سرشار کر گیا تھا۔ تم میرے ہمدم، دوست، محبوب، سب کچھ ہو میر۔ اس نے پورے استحقاق سے اپنا سر میر کے کندھے پر جھکا دیا تھا۔ میر نے اسے خود میں سمیٹ لیا تھا۔ سارے بادل چھٹ چکے تھے، آگے کا منظر واضح تھا اور صاف تھا، مختلف رنگوں سے مزین۔ ختم شد۔ اسٹوری ایڈیٹر سے تھا ناول وابستگی اور اس کی رائٹر ہیں زہرا عباس اور ناول ہے مکمل۔ تو امید کرتی ہوں کہ آپ سب کو یہ ناول پسند آیا ہوگا۔ تو اگر ناول پسند آیا تو لائک کریں، شیئر کریں، اور جس نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب بھی کر لے۔ دوسری بات کہ اگر کوئی غلطی کوتاہی ہوگی ہو تو اسے اگنور کر دیجیے گا، کیونکہ میری اردو کوئی اتنی خاص نہیں، میں مانتی ہوں، تو اگر کوئی غلطی ہوئی ہو تو اسے نظر انداز کر دیجیے گا۔ تو ملتے ہیں کل نیو ناول کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں، خوش رہیں، اللہ حافظ۔